صدر محترم اور مؤقر ناظم اجلاس اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر معزز علماء اور معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، رات کے 1 بجے تک آپ نے مختلف علماء کرام سے ان کے مختلف عناوین پر مختلف لب و لہجے میں آپ نے بہت سی باتوں کو سنا ہے، اور رات کے 1 بجے تک بڑے ہی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ جس طرح آپ رات کے 1 بجے تک صبر و سکون کے ساتھ بیٹھے تھے، میری گزارش ہے آپ سے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ مجھے بھی برداشت کریں، صبر و سکون کا مظاہرہ کریں، میری آواز آپ تک پہنچے گی۔ کم سے کم یہ سوچ لیں کہ یہ اجلاس ہے اور کسی قوال کا قوالی نہیں ہے، اور اس اجلاس کے اندر اسٹیج پر جتنے علماء بلائے گئے ہیں یہ ڈانس دکھانے نہیں آئے ہیں، گانا گانے نہیں آئے ہیں، یہ آپ کو کتاب و سنت کی باتیں بتانے کے لیے آئے ہیں۔ کم سے کم اس بات کا لحاظ رکھیں کہ قرآن و حدیث کی تعلیم ایسے شور و شرابے کے بالکل خلاف ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ جو لوگ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں تاکہ ان کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی دقت نہ ہو۔ قرآن کریم اگر ہم پڑھیں اور حدیث کا اگر عمیق نظروں سے مطالعہ کریں تو پوری زندگی آپ پورے قرآن و حدیث کے اندر آداب ہی آداب آپ کو سکھلائے جائیں گے۔ کھانے کے آداب کیا ہیں، پینے کے آداب کیا ہیں، چلنے کے آداب کیا ہیں، بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، شادی اور بیاہ کے آداب کیا ہیں، نماز پڑھنے کے آداب کیا ہیں، ملاقات کرنے کے آداب کیا ہیں، ایک دوسرے سے جب آپ ملیں تو کیا ادب ہونا چاہیے، اسی طریقے سے جلسے کے آداب کیا ہیں، اور سننے کے آداب کیا ہیں، سنانے کے آداب کیا ہیں۔ پوری اللہ کی کتاب قرآن کریم اور نبی اکرم کے پورے فرمان اس سے بھرے پڑے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک پر بولنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، کوشش کریں کہ ہم ایک اچھے مومن بن کر، ایک اچھے مسلمان بن کر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں۔ گورنمنٹ کی ووٹر لسٹ میں آپ مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ گوشت کھاتے ہیں یہ بھی میں جانتا ہوں، لیکن قرآن و حدیث ہمیں کیسا مسلمان چاہتی ہے، اور ایک مومن کے اوصاف، ایک مومن کی صفت، ایک مسلمان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کون سا دور تھا اور کون سا زمانہ تھا کہ جنگ میں جانے والے ہمارے مسلمان ساتھی جب سمندر کا سفر کرتے تھے اور کسی ایک مسلمان کا مٹی کا پیالہ جس میں وہ کھانا کھاتا تھا وہ دھوکے سے سمندر میں گر جاتا ہے
اور یہ چیختا ہے کہ میرا پیالہ، اور سارے مسلمان اپنی کشتی سے جمپ لگا دیا کرتے تھے اس ایک مسلمان آدمی کے مٹی کے پیالے کو ڈھونڈنے کے لیے سمندر میں غوطہ لگا دیا کرتے تھے، اور وہ پیالہ ڈھونڈ کر نکال کر لاتے تھے اور تیرتے ہوئے پھر کشتی میں بیٹھ جاتے تھے۔ اور اس چیز کو دیکھ کر دشمن قوم، دشمنوں کی فوج یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی تھی کہ یہ وہ مسلمان ہیں جو مٹی کا ایک پیالہ اپنے بھائی کا سمندر میں بیکار نہیں جانے دیتے۔ اگر میں نے ان کی یونٹی میں، ان کے اتفاق میں، اتحاد میں اگر ہم نے کچھ کمی کر دی اور کسی ایک مسلمان کو اگر ہم نے مار دیا، قتل کر دیا، تو یہ میرا کیا حال کریں گے۔ مٹی کا پیالہ زمین پر سمندر پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اور گر گیا تو سب ٹوٹ جاتے پڑتے تھے کہ اس کو ہم ڈھونڈ لیں۔ ہم ایک دوسرے کو سننے کے لیے جگہ نہیں دے رہے ہیں، جبکہ آپ بھی سننے آئے ہیں، اور جو جس کو آپ بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں وہ بھی وہی سننے آیا ہے جو آپ سننے آئے۔ فرق اتنا ہے کہ جو سننا چاہتا وہ تو خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہے، اور جو سننا نہیں چاہتا وہ اپنے موبائلوں میں مولانا جرجیس کو قید کرنا چاہتا، بس کہ ہم اپنے دوستوں کو دکھا سکتے ہیں کہ دیکھو ہم ان کے جلسے میں گئے تھے۔ یہ چینل ہیں، آپ تک پہنچ جائے گی ساری باتیں۔ آپ ویڈیو نہیں بھی بنائیں گے تو میرے اترنے کے بعد صبح فجر سے پہلے یہ تقریر یوٹیوب پر آ جاتی ہے۔ کل میں سپول میں بول کے آیا ہوں، صبح فجر سے پہلے وہ یوٹیوب پر آ گئی۔ آپ کے موبائلوں میں میں قید ہو جاؤں یہ ضروری نہیں ہے۔ خاموشی کے ساتھ سنیے، اللہ تعالی ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے سے زیادہ کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پکے سچے مومن بنیے، اور مومن کے اوصاف کیا ہیں وہ سنیے۔ ایک ہوتا ہے مسلمان ہو جانا اور مسلمان کہلانا۔ ہم کہلانے کے طور پہ مسلمان ہیں۔ کون ہے مسلمان؟ آپ کا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب قرآن، کتاب کون ہے؟ قرآن، سب ہم مانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کیا ہم مسلمان ہو کر کامیاب ہیں یا نہیں؟ کامیاب مسلمان ہم کیسے بنیں، اور اپنی زندگی کو ہم کامیاب کیسے بنائیں؟ قرآن کریم ایک نسخہ بتاتا ہے ہماری زندگی کو کامیاب بنانے کا۔ سنیے، قد افلح المومنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ کون؟ وہ مومن۔ اب مومن کس کو کہتے ہیں؟ ہم اور آپ بھی ہیں، لیکن کامیاب ہیں یا نہیں اس پر نظر ڈالیں۔ اگر یہ اوصاف جو آگے قرآن نے بیان کی ہیں وہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، اور نہیں ہیں تو پھر اپنی قسمت کو روئیے اور یہاں سے فیصلہ کر کے اٹھیے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن کامیاب مومن نہیں۔ قد افلح المومنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پہلی صفت ان کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں۔ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، یا نماز پڑھنے کا معاملہ ہی نہیں ہے، نماز جو پڑھتا نہیں ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں وہ ایک الگ بحث ہے۔ یہاں نماز پڑھنے والوں سے کہا جا رہا ہے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ہماری نمازوں کا حال کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ آپ الاصابہ فی تمیز الصحابہ، حافظ احمد ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف ہے، اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت سے ایسے واقعات ملیں گے کہ صحابہ کرام اور ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین کی زندگیوں میں
ایسا خشوع اور خضوع تھا ان کی نمازوں میں کہ ایک تابعی کا واقعہ نقل کرتے ہیں حافظ احمد ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے یہ گھوشت کر دیا، یہ کلیئر کر دیا کہ آپ کا پیر خراب ہو چکا ہے اور آپ کا پیر کاٹا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، لیکن اس زمانے میں سن کر کے آج کل آپریشن ہوتا ہے نا، اس زمانے میں سن کرنے والی کوئی چیز نہیں تھی کہ اس کو سنگھا دیا جائے اور سن کر دیا جائے اور پیر کاٹ دیا جائے، محذر اشیاء نہیں تھی۔ سن کیسے کیا جائے؟ ایسے ہی آپ کا پیر کاٹا جائے گا، سمجھ لو کہ درد بہت ہوگا۔ تو یہ بزرگ تابعی کیا کہتے ہیں طبیب سے، حکیم سے، جراح سے کہ ٹھیک ہے، میں کرسی پر، اس زمانے میں کوئی اونچی اسٹول ٹائپ کی کوئی چیز لکڑی کی بنا دی گئی، میں اس پر بیٹھ جاؤں گا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے میرے اندر، میں بیٹھ جاؤں گا اور جیسے ہی میں اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لوں، تم اپنا آپریشن شروع کر دینا اور میرا پیر کاٹ دینا۔ اس لیے کہ نماز کی حالت میں اللہ کی عبادت میں اتنا منہمک ہو جاتا ہوں کہ دنیا و ما فیہا سے میں غافل ہو جاتا ہوں، مجھے دنیا و ما فیہا کا پھر احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے نماز کی حالت میں اگر تم میرا پیر کاٹو گے تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ حافظ احمد ابن حجر الاسقلانی جیسی شخصیت اس واقعے کو نقل کر رہی ہے الاصابہ میں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی نمازیں کیسی تھیں، اور ایک ہماری نمازیں، اللہ اکبر۔ امام صاحب نے تھوڑا سا اگر الف لام میم کا رکوع شروع کر دیا، پتہ نہیں کہ 2.5 پاری کے پورا رکوع نہ پڑھنے لگے، داڑھی بھی کھجانے لگتے ہیں، اور دوسری رکعت میں گھڑی پہ بھی نظر پڑ جاتی ہے، کتنی ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے نماز کی حالت میں، دیکھیے، اور تھوڑا سا اگر مچھر بھی بیٹھ کے کاٹ لیتے ہیں، ہماری نمازوں کا یہ حال ہے۔ یہ موجودہ دور کی حالت بتا رہا ہوں میں، ہماری نمازیں آج کل ایسی ہی ہیں۔ پھر موازنہ کیجیے آپ، ان کا پیر کاٹ دیا گیا اور اس آدمی نے نماز کی حالت میں آہ بھی نہیں کیا، منہ سے آہ بھی نہیں نکالا، پیر کٹ گیا اور یہ اپنی نماز میں مصروف رہے، اشارے سے رکوع ہوتا رہا اور سجدہ ہوتا رہا۔ تو مومن کامیاب مومن بنیے، اور کامیاب مومن کی پہلی صفت کیا بتائی جا رہی ہے؟ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں۔ نمازیں جو نہیں پڑھتے ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے، ان کو مسلمان مانا بھی جائے یا نہیں مانا جائے، پھر اس میں بھی علماء کا ایک بہت زبردست اختلاف ہے۔ لیکن مجھے وہ مسئلہ معلوم ہے کہ کسی نے عبداللہ ابن باز رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، سعودیہ کے سب سے بڑے مفتی سے پوچھا، ایک عورت نے، کہ میرا شوہر نماز کا عادی نہیں ہے، میں بہت سمجھا چکی ہوں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، تو ایسی صورت میں اس سے کیا طلاق کا مطالبہ کروں؟ اور میرے طلاق کے مطالبہ کرنے پر بھی وہ طلاق نہ دے تو پھر کیا میں اس کے ساتھ مجبوری میں رہوں؟ تو اس کا جواب عبداللہ ابن باز سعودیہ کے سب سے بڑے مفتی تھے، انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ میری بہن تمہاری سچویشن تو بہت ہی خراب ہے، پہلے اپنے شوہر کو سمجھاؤ
اور تم کہتی ہو کہ میں نے بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی روش نہیں بدلا اور نماز نہیں پڑھتا، تو پھر عبداللہ ابن عباس نے فتویٰ دیا کہ پھر ایسے شوہر کا تمہارا اس شوہر کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے۔ کہا کہ پھر وہ مجھے طلاق نہیں دے، تو کہا اس کو طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ آدمی اسلام کے ایک بہت بڑے رکن کو چھوڑتا ہے، اس لیے وہ اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہے۔ لہذا جب وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہے تو پھر ایسے شخص کے ساتھ تم کیسے رہ سکتی ہو جو غیر اسلام کے اندر ہو، جو اسلام کے اندر داخل نہ ہو؟ لہذا تم آزاد ہو اور چند لوگوں کو بٹھا کر اعلان کر دو کہ میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہوں گی، اور ایک پیریڈ، ایک مہینے کا، ایک حیض کا ایک پیریڈ جو عورتوں کو مہینہ آتا ہے MC، اس کا انتظار کر کے تم دوسرا نکاح کر سکتی ہو کسی مومن سے۔ یہ عبداللہ ابن عباس یا تو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ میں یہاں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو نماز نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں ان کے لیے الذین هم فی صلاۃ، پھر وہ بھی نماز نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر، وہ کوے کی چونچیں جو ماری جاتی ہیں وہ اس کا بھی ذکر میں نہیں کر رہا ہوں۔ خشوع اور خضوع، خشوع اور خضوع، تفسیر ابن کثیر کے اندر حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام جب نمازیں پڑھا کرتے تھے تو ان کی نمازوں میں ایسا خشوع و خضوع ہوتا تھا کہ پرندے جو اڑا کرتے تھے ان کو کھڑا ہوا دیکھتے تھے تو ان پرندوں کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی سوکھا درخت کھڑا ہے، اور وہ پرندے ان کے سروں پر آ کر سوکھا ہوا درخت سمجھ کر ان کے سروں پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، بالکل ہلنا ڈلنا نہیں، بالکل نہیں، سجدے کی جگہ پر نظر۔ عبد الرحمن ابن مہدی ایک جلیل القدر محدث گزرے ہیں، کوفہ یا بصرہ کے رہنے والے تھے۔ اتفاق سے ان کو مدینہ میں سفر کی ضرورت پیش آئی، یہ مدینہ میں انٹری کرتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن مہدی مدینہ کے اندر انٹری کرتے ہیں اور اسی مسجد کے اندر نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں جس مسجد کے اندر امام مالک رحمت اللہ علیہ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ نماز کا وقت ہو گیا، امام مالک نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عبد الرحمن ابن مہدی کے کاندھے کے اوپر ایک چادر تھی، ہوتا نا ہم لوگ بھی سفر کر رہے ہیں تو گمچھا ڈال دیا اپنے سر پہ، نکل گئے، پسینہ نکلا پوچھ لیا، پھر کندھے پہ گمچھا ڈال لیا۔ عبد الرحمن ابن مہدی کے کاندھے پر ایسی گمچھے ٹائپ کی چادر تھی، انہوں نے نماز شروع کرنے سے پہلے وہ چادر اتاری اور انہوں نے اپنے سامنے رکھ دی۔ جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے تو چشمہ اتارا اور چشمے کے ڈبی میں رکھا اور آگے رکھ دیا، یا کوئی رومال منہ پوچھا اور آگے ڈال دیا، اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے۔ ایسے ہی عبد الرحمن ابن مہدی نے اپنے کاندھے سے چادر اتاری اور وہاں پر اپنے سامنے رکھ دیا۔ مدینے کے اندر یہ ایک نئی چیز، نیا کام ہو گیا۔ امام مالک نے اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھانا شروع کر دیا، لیکن لوگ عبد الرحمن ابن مہدی کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، اپنے کاندھے سے چادر اتاری اور صف میں اپنے سامنے انہوں نے چادر کو رکھ دیا۔ بہرحال سب لوگوں نے نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد جب امام مالک رحمت اللہ علیہ نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، جب نماز پڑھا کر سلام پھیرا تو لوگوں کی نظریں امام مالک کی طرف تھیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے سوال، نظروں میں سوال ہو رہا تھا، یعنی مصلی جو نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے امام مالک سے کہا اس آدمی نے تو نماز کی حالت میں نماز کے اندر اپنے کاندھے سے چادر اتار کر اپنے سامنے ڈال دی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے
اس آدمی کو جانتے نہیں تھے کہ یہ محدث جلیل ہے عبد الرحمن ابن مہدی، بہت بڑے محدث، حدیث کے جانکار، لیکن اپنی پولیس کو جو مدینے کے اندر جو نگرانی کرتے تھے اس پولیس والوں کو بلایا اور عبد الرحمن ابن مہدی کے بارے میں حکم دیا، اس آدمی نے جو چادر سامنے ڈال دی ہے نماز پڑھنے کے دوران، اس آدمی کو پکڑو اور قید خانے کے اندر ڈال دو، جیل کے اندر ڈال دیا، قید خانے کے اندر ڈال دیا۔ لیکن اتفاق دیکھیے، شام تک امام مالک کو پتہ چلا کہ جس آدمی کو ہم نے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا ہے وہ تو اپنے علاقے کا بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا عالم ہے، اس علاقے کے لوگ اس کو بہت بڑا امام مانتے، بہت بڑا محدث مانتے ہیں۔ پھر دل میں سوچا اتنا بڑا امام ہے، اتنا بڑا محدث ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ نماز کے اندر اس نے اپنی چادر اٹھا کر اور سامنے ڈال دی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں اور قید سے اس کو چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں، جیل سے اس کو چھڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم عبد الرحمن ابن مہدی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، فلاں فلاں علاقے کے تم بہت بڑے محدث مانے جاتے ہو۔ کہا جی ہاں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا احدثت فی مسجدنا شیئا لا نعرفہ، تم نے آج ہماری مسجد کے اندر ایک ایسی چیز ایجاد کر دی جس کو ہم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ ہمارے پورے مدینے کے اندر کوئی بھی شخص نماز کی حالت میں اپنے سامنے کچھ نہیں رکھتا ہے، تم نے آج ایک نئی چیز ایجاد کر دی ہمارے مدینے کے اندر۔ وَشَغَلْتَ الْمُصَلِّينَ بِالنَّظْرِ إِلَيْهِ، اور تم نے نماز پڑھنے والوں کی نظروں کو اپنی طرف مائل کر دیا، سارے نمازی تمہاری چادر کو دیکھنے لگے، ان کی نمازوں میں ڈسٹرب ہو گیا۔ آئندہ خیال رکھنا، نماز پڑھنے کے لیے جب یہاں آؤ تو کوئی بھی چیز تم اپنے آگے نہیں رکھو گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نمازیں کتنی خشوع اور خضوع والی ہوتی تھیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے ہاں تو رومال نکالا پھر رکھ لیا، نماز پڑھ رہے ہیں کھجاتے جا رہے ہیں، داڑھی پکڑتے جا رہے ہیں، گھڑی بھی دیکھتے جا رہے ہیں، سب کچھ۔ اور کبھی کبھی تو ایسے بھی ہو جاتی نظریں، پورا ایسا نہیں، بغل والے کو دیکھ لیا جاتا ہے کہ کیا کر رہا ہے۔ ایک ایک چیز پر اگر اتنا لمبا بولوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تو مسلمان مومن، کامیاب مسلمان کی، کامیاب مومن کی پہلی پہچان کیا ہے، پہلی صفت کیا ہے کہ وہ پانچوں وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ نماز میں خشوع اور خضوع، خشوع اور خضوع، ادھر ادھر کی باتیں نہیں۔ ورنہ شاید ہم نے یہاں سنایا تھا کہ نہیں کہیں اور سنایا تھا، یاد نہیں۔ ایک امام صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا تو ایک آدمی کھڑا ہو کے کہنے لگا مولانا صاحب آج آپ نے 3 ہی رکعت پڑھائی ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں 3 پڑھائی ہے؟ ہو سکتا ہے بھول چوک ہو گئی ہو۔ سارے نمازیوں سے پوچھا کیا یہ صحیح بول رہا ہے؟ سارے نمازی جتنے لوگ مسجد میں تھے کہنے لگے نہیں نہیں آپ نے 4 پڑھائی ہے۔ امام صاحب بڑے دویدھا میں پڑ گئے، اکیلا یہ کہہ رہا 3 پڑھائی، سب کہہ رہے 4 پڑھائی، تو میں ایک کی مانوں یا 4 یا سب کی مانوں؟ پوچھا بھائی یہ سب کہہ رہے ہیں کہ 4 پڑھائی، تو اکیلا کہہ رہا 3 پڑھائی، میں تیری مانوں یا ان کی؟ وہ کہتا میری۔ کہا کیوں؟ کہا میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے 3 پڑھائی۔ سارے لوگ کہتے نہیں نہیں یہ جھوٹ بول رہا، 4 پڑھائی آپ نے۔ بات ہے بھئی اب آپ کو اپنی سنانا ہے تو پھر میں بند کر دیتا ہوں۔ بول چکا ہوں، کھڑے ہو کر موبائل میں ویڈیو مت بناؤ۔ یہ رضاکار کہاں ہیں؟ جو لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں موبائل میں ان کے موبائل چھین لیں، اپنے پاس رکھ لیں، تقریر ختم ہونے کے بعد دے دیں۔ ایک تو آپ کھڑے ہیں، دوسرا ویڈیو بنا کے ہاتھ سے اور دوسروں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ تو وہ آدمی کہتا میری مانیے، ان سب کی نہیں۔ کہا امام صاحب بڑے پریشان، اچھا تم کیسے سچ بول رہے ہو؟ تم بتاؤ 3 میں نے کیسے پڑھائی؟ وہ کہتا ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں اور میں ہر ایک رکعت میں ایک دکان کا حساب جوڑ لیتا ہوں۔ تو آپ اب تک 4 رکعت پڑھاتے تھے تو چاروں دکانوں کا حساب میں جوڑ لیتا تھا، آج 3 ہی کا جوڑ پایا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 3 پڑھائی۔
اگر میں نے چاروں دکانوں کا حساب جوڑ لیا ہوتا تو اس کا مطلب 4. یہ اس کی نماز تھی. وہ خشوع اور خضوع نہیں رہا آج ہماری نمازوں میں. اللہ بھولی ہوئی چیزیں 2 ہی جگہ یاد آتی ہیں. یاد نہیں آ رہی، نماز پڑھے تو یاد آ گئی ہاں فلاں چیز ہم نے فلاں جگہ رکھی تھی، یا پھر لیٹرین میں یاد آتی ہاں. تو وہ مومن کامیاب ہو گئے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں. پہلا. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے جو لغویات سے، جو غلط کاموں سے، ہر لغو کام سے اعراض کرتے ہیں، دور رہتے ہیں. فضول کاموں سے، لغویات سے دور رہتے ہیں. لغو کاموں میں سب چیزیں شامل ہیں، جوا، شراب، سٹا، کیرم بورڈ، چوسر، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، کینہ، بغض، عناد، ایک دوسرے کے خلاف شڑینتر رچنا، یہ ساری چیزیں لغویات کے اندر آتی ہیں، لغو کے اندر آتی ہیں. جو لغویات سے دور رہتے ہیں، جو فضول کاموں سے بچتے رہتے ہیں. لغو کاموں میں ایک کام یہ بھی آتا ہے، چائے کی ہوٹل میں بیٹھے ہو، کسی مولانا صاحب کو دیکھا جا رہے ہیں، اے مولانا صاحب، ہاں ادھر آنا ادھر آنا. ایسا لگتا ہے جیسے ان کے باپ کا نوکر ہو. ادھر آؤ. ہاں ارے وہ مولانا صاحب ایک مسئلہ بتا دو. ابھی تک مسئلہ نہیں معلوم تھا، نہ پوچھنا تھا، نہ اس کی فکر تھی. مولانا صاحب کو دیکھا، مسئلہ یاد آ گیا. ادھر آئیے مولانا. ہاں کیا؟ تو ایک مسئلہ بتا دو. ہاں کیا؟ مولانا صاحب بھی بیچارے ملازم آدمی ہیں، مسجد میں 5-6 ہزار روپے پہ امامت کرتے ہیں، زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں. زیادہ کہیں گے مولانا کو بڑا گھمنڈ آ گیا ہے. ایسی جگہ پر مولانا کو مسئلہ بتانے کا کوئی حق نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ اس آدمی کو فوراً جواب دے دو، آپ کو مسئلہ پوچھنا ہے تو یا تو آپ میرے گھر آئیے، یا پھر جب میں مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں تو نماز پڑھیے اور وہاں مسجد میں آ کر ہم سے مسئلہ پوچھیے. دیکھ لیا تو مسئلہ یاد آ گیا. یہ کام بھی لغو کاموں میں شامل ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے دور رہتے ہیں، لغویات سے اعراض کرتے ہیں، لغویات کے قریب نہیں جاتے ہیں. ہر لغو کام سے اور بیکار کام سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا. اور اسی قسم کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک و سچے بندوں کی بھی بتائی. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں، سچے بندے تو وہ ہیں، رحمان کے نیک بندے تو وہ ہیں، جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، سکون کے ساتھ چلتے ہیں، متانت کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، چلتے چلتے جب جاہل ان سے ٹکرا جاتے ہیں، جاہل ان سے بحث و مباحثہ کرنے لگتے ہیں، تو یہ ان کے منہ نہیں لگتے. قالوا سلاما، السلام علیکم کہہ کر گزر جاتے ہیں. جاہلوں کے منہ لگ پائیں گے آپ؟ نہیں لگ پائیے گا. اور جاہل سے کوئی جیت پائے گا؟ مولانا جرجیت صاحب بھی جاہل کے آگے کچھ نہیں ہیں. بڑے سے بڑا مولوی بھی جاہل کے آگے کچھ نہیں ہے. کسی نے پوچھا آسمان میں کتنے ستارے ہیں؟ ایک جاہل کھڑا ہوا کہنے لگا 5 لاکھ. وہ پڑھا لکھا آدمی تھا بیچارہ، کہنے لگا اے چپ، کیسے جانتے ہو 5 لاکھ؟ اس نے کہا نہیں مانتے ہو؟ کہا نہیں. کہا گن کے آ. اب کیا بحث کرو گے اس جاہل سے؟ کیا کہتا 5 لاکھ؟ پڑھا لکھا آدمی کہہ رہا یار سوچ سمجھ کے بولا کرو بھائی. نہیں مانو گے؟ کیسے مان لوں؟ کوئی تحقیق ہے تمہارے پاس؟ کہتا نہیں مانتا. نہیں تو پھر گن کیا. اب کیا کریں گے آپ؟ اس سے جیت پائیں گے آپ؟ نہیں. اللہ بھی جانتا تھا کہ جاہل سے
نہیں جیت پائے گا کوئی. اس لیے کیا کہا, جب جاہل تم سے مخاطب ہوں تو السلام علیکم کہہ کر گزر جاؤ, ان کے منہ مت لگو. السلام علیکم. ہاں ٹھیک ہے. ہاں اور یہاں جاہل کا لفظ استعمال کیا, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. لیکن کسی بھی ان پڑھ جاہل سے اگر آپ جاہل کہہ دو تو وہ برا مان جائے گا, اور کسی بھی ان پڑھ جاہل سے کہہ دو کہ ماشاءاللہ تم بہت پڑھے لکھے لگتے, ماشاء کیا بات ہے یار پڑھے لکھے, خوش ہو جائے گا. جبکہ وہ ABCD بھی نہیں پڑھا, الف بے بھی نہیں پڑھا, لیکن اس سے کہہ دو ارے ماشاءاللہ کیا آپ پڑھے لکھے, بات کریں گے آپ کے اندر تو بڑا علم ہے. ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا, تھینکس. اس کا مطلب کیا ہوا, علم جاہل کو بھی پسند ہے. علم کی نسبت جاہل کی نسبت اگر علم سے کر دی جائے تو وہ بھی خوش ہوتا ہے, لیکن جاہل کو اگر جاہل کہہ دو تو برا مان جائے. تیرا باپ جاہل, تیرا دادا, یہی تو جہالت ہے اس کی. فوراً آ گیا جہالت پر, مجھے جاہل کہا, تیرا پورا خاندان جاہل, تو جاہل, تیرا باپ جاہل. نہیں بحث کر پاؤ گے, کر ہی نہیں پاؤ گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پڑھے لکھوں کو, علماء کو, نیک لوگوں کو, اپنے سچے بندوں کو حکم دیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل تم سے ٹکرا جائیں, جاہلوں سے تم جاہل مخاطب ہو جائیں تو ان سے السلام علیکم کہہ کر گزر جاؤ, بحث مت کرو. تو اللہ کے کامیاب مومن وہ ہیں جو لغویات سے, غیبت چغلی سے, حسد کینہ بغض دشمنی سے دور رہتے ہیں, لغویات سے دور رہتے ہیں. والذین ہم للزکاۃ فاعلون, اور کامیاب مومن وہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مال دیا ہے وہ اپنے مال کی پوری پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. صاحب استطاعت, صاحب نصاب ہونے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے ایک مسلمان کے اوپر. اور پھر وہ اگر پیسہ ہے, رقم ہے, تو 40 روپے میں 1 روپیہ, 100 روپے میں 2.5 روپے, 1000 روپے میں 25 روپے, 1 لاکھ میں 2500 روپے کے حساب سے زکوٰۃ دے گا. امیروں سے لی جائے گی اور غریبوں میں تقسیم کی جائے گی. 1 روپیہ بھی زکوٰۃ کا آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. حضرت ابو بکر صدیق کو ایک صحابی نے بکری دی, کہا امیر المومنین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہم ایک بکری زکوٰۃ میں نکالتے تھے, ہمارے اوپر وہی بنتی ہے, لہذا یہ بکری بنتی ہے, اس کو میں آج آپ کو بھی دے رہا ہوں. اللہ کے رسول کو میں دیتا تھا زکوٰۃ میں, نبی کو نہیں. نبی کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کے لیے, مسلمانوں کے لیے اور دوسرے کام کرنے کے لیے. تو اللہ کے نبی جب وصول کرنے آتے تھے تو ان کو بھی میں ایک بکری دیتا تھا. آج بھی وہی بکری بنتی ہے, دے دیجئے, یہ لیجئے. ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی آیا کرتا تھا زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے, تم ایک بکری دیتے تھے, آج بھی ایک بکری دے رہے ہو. زکوٰۃ تو تم پوری دے رہے ہو, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بکری دیتے تھے تو اپنے کھوٹے میں سے کھول کر رسی اللہ کے نبی کے ہاتھ میں پکڑاتے تھے, اور اللہ کے رسول اس رسی سے اس بکری کو کھینچتے ہوئے, اس رسی سے چلاتے ہوئے لے جاتے تھے. آج تم نے رسی بکری کے گلے میں نہیں ہے, آج اس کا کان پکڑ کر لائے اور میرے ہاتھ میں تم نے بکری دے دی, رسی کہاں ہے؟ وہ صحابی ہنسنے لگے, کہنے لگے بکری زکوٰۃ میں بنتی ہے, بکری دے دی, رسی کی کیا ضرورت ہے, میں اپنی دوسری بکری اس رسی میں باندھ لوں گا. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کے نبی کو رسی سمیت بکری دیتے تھے, ہم بھی رسی سمیت بکری لیں گے. اگر تم نے بکری دے دی لیکن رسی اپنے پاس روک لی تو میں تم سے قتال کروں گا, میں تم سے جہاد کروں گا. بکری دے رہے ہیں, رسی نہیں, تو حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں میں جنگ لڑوں گا تم سے, قتال کروں گا میں تم سے, تمہیں رسی بھی دینا پڑے گی. آپ یاد رکھیے زکوٰۃ میں بکری بن رہی ہے, بکری دے رہے ہیں, وہ منع نہیں کر رہے ہیں, لیکن رسی تو کہا رسی بھی دو.
یہاں کتنا غریبوں کا حق مارا جاتا ہے. کبھی آپ نے احساس کیا ہے یہ آپ کا ادارہ ہے جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند چل رہا ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ آپ تو اپنے گھروں میں کما کر کھا رہے ہیں، لیکن مدرسے کے اساتذہ کی تنخواہیں کہاں سے آئیں گی؟ ان کے بھی تو بیوی اور بچے ہیں. سوچا آپ نے؟ یہی سوچ پیدا کرنے کا نام تو اسلام ہے. یہی سوچ تو ہمارے اندر پیدا نہیں ہو پا رہی ہے. آپ نے سوچا پڑھایا نہیں تو تنخواہ کس بات کی؟ لیکن انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، وہ کہاں چلی جاتی ہے آج ہمارے اندر سے؟ تو کامیاب مومن کی ایک صفت یہ بھی بتائی گئی جو زکوٰۃ کے مال میں کمی نہیں کرتے، پوری کی پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو اپنے مال کی پوری زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. 1 روپیہ بھی، 1 درہم بھی، ایک آنا بھی وہ اپنے پاس نہیں چھوڑتے. غریبوں کا حق، مسکینوں کا حق، بیواؤں کا حق سمجھ کر اس کو دے دیتے ہیں. اس کے بعد آئیے، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. آج کے معاشرے اور سوسائٹی اور آج کے سماج پر زبردست قرآن کریم کی اس آیت کو اس رکوع میں پیش کیا گیا ہے. اور جو اپنے گپتانگ کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. 2 معنی ہے اس کا، شرمگاہ کی حفاظت کا. یہ نابھی جس کو آپ بولتے ہیں بنگلہ میں، ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا حصہ مرد سے بھی چھپائے گا. اتنا یاد رکھیے گا، ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہاں سے یہاں تک اتنا حصہ مرد سے بھی چھپائے گا، اور اتنا حصہ عورت سے بھی چھپائے گی. مرد کے اس سطر پر نظر نہیں ڈال سکتا، اور اتنا حصہ عورت بھی کسی عورت کے جسم پر، سطر پر، اتنے حصے پر نظر نہیں ڈال سکتی شریعت کی نظر میں. اب صبح واکنگ میں جانا اور ٹہلنا اور صرف پینٹی پہن لینا، انڈر ویئر اتنا گھٹنے سے اوپر، اور اسی میں جوکنگ کرنا زیب دیتا ہے. اور پھر جب مرد کا یہ حصہ نہیں دیکھ سکتا تو پھر لڑکیوں کا اس حصے پہ نظر ڈالنا، اور یہاں سے لے کر یہاں تک کا حصہ لڑکی سے بھی، عورت سے بھی چھپائے گی. لیکن آج گھٹنے سے اوپر جتنا کپڑا آ رہا ہے اتنی ہی وہ آج ماڈرن لڑکی کہلائی جا رہی ہے. ایک بات میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، اور یہ بات یہاں نہیں، بمبئی وغیرہ میں کہتا ہوں میں، کیونکہ بمبئی وغیرہ کا ماحول زیادہ ویسا ہے. ایک پہچان بتائی ہے میں نے، جس لڑکی کے جسم پر جتنے کم کپڑے آپ دیکھو، آج بھی یہ پہچان بتا رہا ہوں آپ کو، میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، سنیں، اور انہی کو سنانے کے لیے بول رہا ہوں. جس لڑکی کے جسم پر جتنا کم کپڑا ہوگا، سمجھ لینا کہ یہ اتنے ہی بڑے باپ اور اتنے ہی امیر باپ کی بیٹی ہے. کپڑوں کے سائز کی کمی ان کے ماں باپ کی دولت کا ایڈریس دیتی ہے، پتہ بتاتی ہے کہ ان کا باپ کتنا امیر ہے. لعنت ہے تیری ایسی دولت پر جو اپنی بیٹی کو 5 میٹر کا کپڑا لا کر نہیں دے سکتا، اور بڑے فخر کے ساتھ
کون ہے میری بہن ہے؟ بہن نہیں بولتے، سس. اب تو سسٹر سے بھی سس رہ گیا، مدر سے موم رہ گیا، برادر سے برو رہ گیا، کچھ دنوں کے بعد کھانا سے کھانا رہ جائے، پینا سے پینا رہ جائے. بہت شارٹ کٹ میں یہ دنیا چل رہی ہے. لعنت ہے سے کون سسٹر، کون ہے میری وائف. بمبئی کے اندر میرا پھپھیرا بھائی ابھی ٹاٹا ہاسپٹل میں، اس کا پیر ابھی کاٹا گیا ہے پورا کینسر کی وجہ سے. میں وہیں تھا، پورا 1 مہینہ میں وہیں رہا ہوں، اور ابھی کل کا پروگرام کر کے پھر وہیں جانا ہے، کیونکہ ابھی بامبے سے ہاسپٹل سے تو چھٹی مل گئی، لیکن ابھی بار بار جانا پڑ رہا ہے ہر دوسرے تیسرے دن اس کو لے کے. اس کے باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، تو ہم ہی ایک اکیلے اس کو بیچارے کا لے کے پڑے ہوئے ہیں وہاں. 70 سال کی بڈھیاں بھی لگتی نہیں ہیں کہ 70 سال کی. کون سا پینٹ کرتی ہیں چہرے پر. ہاں یہ الگ بات ہے کہ پانی اگر ڈال دیا جائے یا بارش ہو جائے تو ان کے بچے بھی ان کو پہچان نہیں پائیں گے، ایسے نکلتے. پتہ نہیں کون سا سامان لگاتی ہیں کہ وہ 70 سال کی بھی لگتی 17 سال کی ہے. ہاسپٹل میں بھی نہیں پہچان پا رہے. اس میک اپ نے انسان کو ایسا بنا دیا، کتنا خطرناک. اور جب 70 سال کی بڈھیوں میں بھی جوانی چڑھی ہے تو ان کی 18-16 سال کی لڑکیوں میں پھر کیسی اوریانیت ہو. تعجب کریں گے آپ. یوروپ کنٹری میں فرانس نے ایک ڈریس بنایا ہے، جس ڈریس کو پہن کر لڑکی باتھ روم میں جا کر نہا لے، بس نہانے کے لیے اس کو پہنے اور باتھ روم میں اپنے غسل خانے میں جا کر اس کو پہن کر نہا لے. یعنی وہ باہر پہننے کے لائق نہیں ہے، وہ صرف اندر باتھ روم میں اس کو پہن کر شاور وغیرہ سے نہانے کے لیے بس اس کو نہا لے، پھر ٹاول وغیرہ سے پوچھ کر کپڑے اپنے بدل کر وہاں سے باہر نکل آئے. وہ اس لیے بنایا تھا فرانس نے. اور اس ڈریس کو ابھی تک فرانس میں بھی کسی لڑکی نے پہن کر سفر نہیں کیا ہے، ٹریول نہیں کیا. فرانس میں بھی، فرانس کی گلیوں میں بھی اس ڈریس کو پہن کر کوئی لڑکی بھی فرانس کی گلی میں نہیں نکلی ہے. وہ ڈریس جب انڈیا میں آتا ہے اور انڈیا کے بڑے شہر بامبے میں آتا ہے تو بامبے کی ایک لڑکی نے اس ڈریس کو پہنا ہے اور اس کو پہن کر اپنے گھر سے جوہو چوپاٹی تک اسی ڈریس میں جاتی ہے، اسی ڈریس میں. اور آپ کو معلوم ہے وہ لڑکی کون ہے؟ وہ لڑکی ایک مسلمان ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ کس کی لڑکی ہے، نام نہیں بتاؤں گا. وہ لڑکی بھی ایک بہت بڑے حاجی کی لڑکی. کہاں جا رہا ہمارا معاشرہ؟ جس مہاراشٹرا کے اندر اور مہاراشٹرا کی منی راجدھانی کیپٹل ناگپور کے اندر षड्यंत्र رچے جا رہے ہوں، ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر کہ کس طریقے سے مسلمانوں کی لڑکیوں کو ہندو لڑکوں کے ساتھ ان کا لو شروع کروایا جائے اور ان کی کولڈ میرج کروائی جائے اور ان مسلمان لڑکیوں سے ہندو اولادیں پیدا کی جائیں. یہ ساری باتیں آج ایک سنگٹھن اور ایک تنظیم کے زیر سائے ہو رہی ہوں، اور اس کارنامے کو ایسے انجام دیا جا رہا ہے کہ کالج اور یونیورسٹیوں میں ویکینسی نکالی جاتی ہے. ویکینسی اتنی سیٹیں خالی ہیں الپ سنکھیک اقلیت کے لیے، اور جب ان کالجز اور یونیورسٹیوں میں مسلمان لڑکے اس ویکینسی کو دیکھ کر جاتے ہیں اور اپلائی کرتے ہیں
تو کہا جاتا ہے کہ لڑکوں کے لیے جتنی سیٹیں تھیں وہ بھری جا چکی ہیں، اب جو سیٹیں خالی ہیں وہ لڑکیوں کے لیے ہیں، اور پھر وہ سیٹیں لڑکیوں سے پر کی جاتی ہیں، صرف مسلمان لڑکیوں سے۔ اور ظاہر ہے کو ایجوکیشن میں جب لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھیں گے تو معاف کیجئے گا، مہاراشٹرا کے اندر کتنی مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ کورٹ میرج کر رہی ہیں، اور کورٹ یہ کہہ کر ان کے ماں باپ کی بات کو ریجیکٹ کر دیتی ہے لڑکی بالغ ہے، اس کو پورا ادھیکار ہے، کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے۔ اور یہ سارے کام ایک سنگٹھن، ایک تحریک، ایک تنظیم کے اشارے پر ہو رہی ہے، اور وہ تنظیم ہماری گورنمنٹ کے سائے میں پل رہی ہے اور پروان چڑھ رہی ہے۔ ایسے ایسے آپ دیکھ لیجئے، بنگال کے اندر ایسی لڑکیوں کو لایا جا رہا ہے اور پھر ڈیبیٹ میں بٹھایا جاتا ہے، اور نام مت لیجئے گا، ہم نام نہیں لے رہے ہیں کسی کا۔ بنگال کی بھی ایک ایم پی ہے ٹی ایم سی کی، بدقسمتی کہہ لو کہ وہ ایک حاجی کی بیٹی بھی ہے، باقاعدہ اس کو ڈیبیٹ پہ لایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، اور باقاعدہ اس کی زبان سے کہلوایا جاتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اسلام میں کہاں منع ہے، اسلام تو انسانیت سکھلاتا ہے، اگر ہم نے کسی غیر مسلم سے شادی کر لی تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اور انسان کا پارٹ سب سے زیادہ تو ہمارے دھرم نے، ہمارے مذہب نے پڑھایا ہے۔ یہ اسلام کا پرچار کریں گی ٹی وی ڈیبیٹوں کے اندر، یہ جا کے اسلام کا انٹروڈکشن کرائیں گی اور پریبھاشا بتلائیں گی کہ اسلام کیا ہے۔ ایسے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو۔ اور بدقسمتی سے ایک چینل والے نے مجھے بھی بلایا تھا، سوچا کہ جرجی صاحب بہت چیلنج کرتے ہیں، ڈیبیٹ بلاؤں۔ گیا، ایک پرچہ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، سوال 5 منٹ کے بعد کہنے لگا کہ پڑھ لیا سوال؟ میں نے کہا جی، کریے، اس کا جواب میں دوں گا۔ اس نے کہا نہیں آپ کو جواب نہیں دینا ہے۔ ہم نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ اس نے دوسرا پرچہ پکڑا دیا، یہ سوال تھے، یہ جواب ہے، آپ کو یہ جواب دینا ہے۔ میں نے کہا سوال بھی آپ کے، جواب بھی آپ کے؟ کہا جی۔ میں نے کہا میرا فائدہ؟ بولا 10,000 روپے دے دوں گا بعد میں۔ میں نے کہا سوال آپ کے سخت ہیں، مجھے قبول ہیں، منظور ہیں، لیکن جواب مجھے آپ کے منظور نہیں ہے۔ جواب وہ ہے، جواب تو میں دوں گا۔ بولے پھر آپ کو ڈیبیٹ میں نہیں رکھا جائے گا۔ میں نے کہا اور جو لوگ آتے ہیں مسلمان لوگ، مولانا لوگ، صاف کہہ رہا ہے، کیا معلوم ہے، سب 10,000 روپے لیتے ہیں۔ اسی لیے میں نے بنگال کی دھرتی پہ کہا تھا کہ جو آج ڈیبیٹ میں بیٹھ رہے ہیں جو مولوی لوگ، یہ ہمارے قائد نہیں ہیں، ہمارے رہبر نہیں ہیں، ہماری آواز یہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اس دھوکے میں مت رہیے گا آپ۔ مزہ تو تب ہے سوال آپ کا ہو، جواب ہمارا ہو۔ نہیں، سوال یہ ہے، جواب یہ دیں۔ اس میں ایک سوال 3 طلاق کے اوپر بھی تھا، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ تو اہل حدیث ہیں، آپ تو 3 طلاق کو 3 مانتے ہی نہیں، تو آپ اس کا جواب دیجئے اور بتائیے کہ مودی نے جو قانون بنایا ہے بہت اچھا۔ میں نے کہا وہ ہمارا پرسنل مسئلہ ہے، 3 طلاق 3 یا 1 یہ ہمارے گھر کی لڑائی ہے، لیکن اس کے جواب میں آپ یہ ہم سے کہلوا رہے ہیں کہ مودی جی نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تمہارے جواب کو میں اپنے پیروں کے بوٹ کے نیچے رکھتا ہوں، نہیں مانتا تمہارا یہ مسئلہ۔ پھاڑ دیا میں نے وہ اس کا جواب، کرایہ بھی میرا گیا، بھاڑا بھی میرا گیا، اس نے 1 روپیہ نہیں دیا۔ سب دلال پہنچتے ہیں ڈیبیٹ کے اندر، اور آپ بھی کان کے پردے کھول لو، بہار والوں سن لو،
اور بہت صاف لفظوں میں سن لو، یہ دیش ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی اور ساری کمیونٹیوں سے مل کر بنتا ہے اور چلتا ہے۔ اگر اس ملک کے اندر کوئی ہندو 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 چیخے گا تو یہ دیش برباد ہو جائے گا، اور کوئی دوسرا اس کے اپوزٹ آ کر مسلمان مسلمان مسلمان، ہمارا حق، مسلمان کا حق، مسلمان 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 چیخے گا، تب بھی یہ دیش برباد ہو جائے گا۔ اتنا یاد رکھنا، اس دیش کو کامیابی تبھی ملے گی جو ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائی سب کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی بات کرے گا۔ اتنا یاد رکھیے گا، آپ بھی بہت بڑے دھوکے میں ہیں، آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، آپ کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے۔ میں ایسے بی جے پی کے نیتاؤں کو جانتا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ بلینک چیک پھینک دیا میرے ہاتھ سامنے، لو بولا لو، کیا ہوا، بھر لو جتنا بھرنا ہو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے مودی کو اتنی گالی دو، اتنی گالی دو۔ ہم نے کیا مطلب؟ کہا کہ ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ تم جتنا برا کہو گے اتنا ہی ہماری کمیونٹی ایک ہو جائے گی، وہ سب ایک ہو جائیں گے۔ میں تو ہل گیا، میں نے کہا ارے باپ رے، ارے اللہ، یہ ان کی پلاننگ ہوتی ہے، یہ پلاننگ یعنی گالی دینے کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں، یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اتنی گندی ہو گئی ہے سیاست، اتنی گندی ہو گئی ہے راجنیتی۔ اس لیے یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ دیش صرف ہندو ہندو کہہ کر نہیں چلے گا، صرف مسلمان مسلمان کہہ کر نہیں چلے گا۔ ساری پارٹیوں نے ہمیں لوٹا، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا کوئی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم کس سے امیدیں رکھیں؟ کون ہے ہمارا؟ کون ہے؟ کسی بھی سیاسی پارٹی نے، جتنی بھی ہیں بھارت کے اندر، کسی نے بھی ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے، انصاف۔ لیکن یہ دور اپنا پورا انصاف مانگنے کا نہیں ہے، یہ وقت ایسا ہے جیسے میرا پیر خراب ہو چکا ہو اور اس کو کاٹا جانا ضروری ہو، اور ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا جرجی صاحب اپنا پیر بچانا ہے، یا پیر کو بچانے کے چکر میں اپنی جان بچانا ہے، یا اپنا پیر بچانے کے چکر میں اپنی جان کو گنوانا ہے۔ جرجیز کو جان بھی پیاری ہے، جرجیز کو پیر بھی پیارا ہے، لیکن جان بچانے کے چکر میں پیر کٹانا ضروری ہو چکا ہے۔ اس لیے جرجیز صاحب ہمت باندھ کر بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کرنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ صاحب میرا پیر کاٹ دو، کم سے کم میری زندگی رہے گی تو اپنے بچوں کے سامنے تو ہم رہیں گے۔ یہ صورتحال ہے آج ہماری، یہ یاد رکھیے گا، یہ سوچ لیجئے گا۔ این آر سی آپ کے سر پہ منڈلا رہی ہے۔ یہ کسان آندولن میں اگر کامیاب ہو گئے نا آج، تو یہ مان کے چلیے گا کہ اب یہ اگلا نشانہ پھر یہ بولیں گے اتنا بڑا احتجاج جب ہم نے ناکام کر دیا تو اب لاگو کر دو یہ، اور یہاں اگر فیل ہو گئے تو ان کو ڈر یہی ہے کہ اب پھر مسلمان لوگ کہیں پھر سے این آر سی او سی اے کے خلاف مورچہ نہ کھول لیں اور کسان بھی ان کی مدد کے لیے نہ آ جائیں۔ یہ سب ہمارے سروں پہ منڈلا رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ یاد رکھنا۔ تقریر کرتا ہوں میں مالدہ میں، بولا میں نے مالدہ میں، جیتے تو وطن مبارک، ہارے تو کفن مبارک، بولے ہم مالدہ کلیہ چک میں، اور کیس ہوتا ہے مولانا جرجیز کے اوپر اٹاوا میں، میرے یہاں۔ سوچ رہے ہیں آپ؟ بولتے ہیں یہاں، کیس ہوتا ہے وہاں، اور کیس ہونے کے بعد آج تک ابھی تک کوئی وارنٹ بھی نہیں آتا ہے۔ دھارا 153 لگی ہوئی ہے، یعنی اگر ثابت ہو جائے تو 3 سال کی سزا ہے اس جرم میں، 3 سال کی، اتنی بڑی 3 سال کی سزا جس دھارا میں ہو، ابھی تک 1 سال ہو گیا، کوئی سمن نہیں، وارنٹ نہیں، بس ڈرانے کے لیے 153A لگا ہوا ہے، 153 تاکہ دوبارہ آواز نہ کھولی جائے۔ کسی پارٹی میں ابھی میں شامل ہو جاؤں، کسی بھی پارٹی میں اگر میں چلا جاؤں، بی جے پی چھوڑ کر کسی بھی پارٹی میں چلا جاؤں، تو ابھی ہم اندر ہو جائیں گے، ابھی ہم اندر ہو جائیں گے۔ کیوں؟ پریشر بنانے کے لیے،
دیکھو فلاں پارٹی بلوا رہی ہے، یہ صورتحال ہو چکی ہے۔ یہ بات کہاں سے نکلی، دوسری طرف چلی گئی۔ تو سنو میرے بھائیوں، والذین هم لفروجہم حافظون، کون گیا؟ ایک مسلمان کی لڑکی، وہ ڈریس پہن کر سمندری علاقے پہ جاتی ہے اور سمندر کے اندر وہ کیا بولتے ہیں اس کو، بہت تیز اسپیڈ میں چلتا ہے اسٹیمر۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جو بہت دھیرے دھیرے چلتا ہے، ایک ہوتا ہے بہت تیز چلتا ہے سمندر کے اندر۔ اس کے اوپر ایسے بیٹھی، ایسے اپنے سینے کا حصہ رکھ کر اور اپنے پیچھے کا حصہ اٹھا کر ایسے بیٹھ کے چلا رہی ہے، چشمہ لگا کر۔ آگے کا سین دکھا رہی ہے، پیچھے کا بورڈ اٹھا رہی ہے اور چل رہا ہے۔ کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، ایسے ہی اللہ کے رسول نے نہیں کہا تھا کہ جس کی بہن، جس کی بیٹی، جس کی بیوی، جس کی ماں بے پردہ گھومے، بے پردگی کا مظاہرہ کرے، وہ دیوس ہے۔ دیوس بہت خطرناک جملہ ہے، دیوس۔ عربی کے حساب سے دیکھو گے تو سن کے رہ جاؤ گے، لیکن اگر اس کو آپ اردو میں کنورٹ کرو تو جانتے ہو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیوس۔ دیوس کا معنی ہوتا ہے، کیا کہیں اس کا معنی، دیوس کا معنی دلہ۔ اس کو کیا بولتے ہیں آپ؟ جو اپنی ماں، بہن، بیٹی کو طوائف کے چکلے پہ بٹھا دے اور ان سے غلط کمائی کما کر، وہ جو کمائیں اپنا جسم بیچ کر جو کماتی ہیں اس کا پیسہ کھائے۔ دیوس کا یہ معنی ہوتا ہے اپنی ماں، بہن، بیٹی کو، بیوی کو غلط کام کے لیے بٹھانے والا اور ان کی حرام کمائی کھانے والا۔ جس کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی بے پردہ گھومتی ہو وہ دیوس ہے۔ صرف چوپاٹیوں پر گھومے وہی نہیں، مزاروں پہ گھومے وہی نہیں، بازاروں میں گھومے وہی نہیں، مارکیٹوں میں گھومے وہی نہیں، نمائشوں میں گھومے وہی نہیں۔ او بہار والوں، جلسہ کرانے والوں، تمہارے جلسے میں بھی جو بے پردگی سے گھومے وہ بھی سروں سے ساڑی کے پلو گرے ہوئے، بال کھلے ہوئے، باہیں کھلی ہوئی، بلاؤز دکھتا ہوا، نوجوان لڑکیاں ہاف آستینوں کے کپڑے پہن کر، بالوں کو کھول کھول کر، مردوں کے شانہ بشانہ دکانوں پہ کھڑی ہو کر جو شاپنگ کر رہی ہیں، یہ ہماری بہنیں، بیٹیاں، بیویاں، مائیں، ہم اور آپ بھی اسی فہرست میں شامل ہیں۔ جلسے میں آ جانے کے بعد جنت کا سرٹیفکیٹ آپ کو نہیں مل جاتا ہے کہ آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں چاہے جیسے گھومیں آپ جنتی ہیں۔ نہیں نہیں، کامیاب مسلمان کی پہچان، کامیاب مومن کی پہچان یہ بتائی جا رہی ہے، والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی سطر کی اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ حضرت فاطمہ کا انتقال کا وقت آتا ہے، کہتی ہیں اے علی، میں آپ کی بیوی بھی ہوں، محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہوں، میری ایک آرزو ہے، میری ایک تمنا ہے۔ کہا کیا؟ اے علی، میرا انتقال ہو جائے اگر اس بیماری میں تو مجھے کفنا دینا، کفن سے اڑا دینا اور چھپا دینا غسل دینے کی بات، اور اے علی مجھے دن میں دفن نہ کرنا، قبرستان کی طرف لے کر جاؤ تو مجھے دن کے اجالے میں مت لے جانا، مجھے رات کے اندھیرے میں عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبر میں دفن کرنا۔ حضرت علی نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہنے لگی اے علی، میں نہیں چاہتی میرے انتقال کے بعد، میرے مرنے کے بعد، میرے انتقال کے بعد
کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، کسی غیر کی نظر پڑے، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میں نہیں چاہتی ہوں۔ یہ محمد رسول اللہ کی بیٹی کا پردہ تھا۔ ہماری بیٹیاں جلسوں میں کیا کر رہی ہیں؟ ہم اپنا پردہ دیکھیں، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ وہاں ناگپور میں شڑینتر رچے جا رہے ہیں، وہاں یہ تیاریاں ہو رہی ہیں، ان مسلمانوں کی لڑکیوں کو ہم اپنے گھر کی بہویں کیسے بنائیں، ہم ان سے غیر مسلم بچے کیسے پیدا کرائیں، ہم ان کے بچوں سے رام رام کیسے کہلوائیں، ہم ان کو رام بھکت کیسے بنائیں۔ یہاں یہ شڑینتر ہو رہے ہیں اور یہاں ہم سازش سے ہم جو ہے سازشوں میں ہم سازشوں سے باخبر بھی نہیں ہیں، سازشیں ہمیں کچھ لگتی ہی نہیں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہتا ہے سطر کی بھی حفاظت ہونی چاہیے اور شرمگاہ کی بھی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت جن سے منع ہے وہ الگ کر دیا، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ہاں اپنی بیویوں سے نہیں، اپنی باندیوں سے، لونڈیوں سے نہیں۔ عرب کے اندر لونڈی چلتی تھی، آج کے زمانے میں نہیں ہے۔ عرب کے اندر لڑکیاں خریدی جاتی تھیں اور بیچی جاتی تھی پہلے، تو اس لیے جو خرید لی جاتی تھی پیسہ دے کر، جس کو ہم نے خرید لیا وہ ہماری لونڈی ہو گئی۔ اب لونڈی سے بیوی والا کام لیا جا سکتا تھا، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، لیکن اب چونکہ پوری دنیا کے قانون کی نظر میں لڑکے اور لڑکیوں کا بیچنا ایک قانونی جرم بن گیا ہے، اس لیے اب نہیں۔ اس زمانے میں جب لڑکیاں خریدی اور بیچی جاتی تھی یہ آیت نازل ہوتی ہے، لہٰذا یعنی ایک تو اپنی بیوی سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرو، اور لونڈی سے، ان دو کی اجازت دے دی گئی۔ ان کے ساتھ اگر نہیں کرتے ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن ان کے علاوہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا، بیوی کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا، تو تم ہی حد سے آگے گزرنے والے ہو، حد سے آگے سرکشی کرنے والے ہو، عادون حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ حد سے تجاوز سمجھتے ہیں؟ باؤنڈری کو کراس کرنے والے ہو، لائن کو کراس کرنے والے ہو۔ فیس بک، واٹس ایپ، میسنجر، ان چیزوں نے جہاں کچھ فائدہ کیا ہے تو بہت نقصان بھی کیا ہے۔ آج تو یہ بہت اچھا ذریعہ بن گیا ہے، جڑے ہوئے ہیں لوگ، اور مردوں سے زیادہ، لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں بھی جڑی ہوئی۔ مجھے معلوم ہے کہ میری تقریر کا حشر کیا ہوگا، میرے کہہ دینے سے تم چھوڑ تھوڑی دو گے، وہ تو مجھے معلوم ہے۔ اور کیا 20 سال سے آپ چھوڑے بیٹھے ہیں کیا؟ لیکن بتانا میرا فرض ہے، بتا رہا ہوں، نقصان بھی ہوئے، لیکن ہمیں سوچنا ہے۔ امام ابن سیرین کا نام سنا ہے؟ علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب صفت الصفوہ کے اندر نقل کیا، بڑا مشہور واقعہ۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ مایا ناز بزرگ، کپڑے کا کام کرتے تھے۔ کپڑے کا کام، پھیری سمجھتے ہیں نا؟ پھیری، کپڑا اپنے سر پر کپڑے کی گٹھری لادی اور گاؤں گاؤں جا کر کپڑا بیچتے تھے۔ کپڑا لوگ بلاتے تھے، ذرا کپڑا دکھاؤ، ہاں پسند آیا تو لے لیتے تھے۔ امام ابن سیرین کپڑے کا کام کرتے تھے۔ انہی کے علاقے، انہی کے گاؤں سے سٹا ہوا دوسرا گاؤں تھا، وہاں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ اور سنیے نوجوانوں، تمہارے لیے واقعہ، وہاں ایک بیوہ رہتی تھی، جوانی میں ہی اس کا شوہر انتقال کر گیا تھا۔ اس کی لونڈیوں کو، اس کی خادماؤں کو اپنی مالکن کی نیت بد کا پتہ تھا کہ ہماری مالکن بد چلن ہے، بیڈ کریکٹر ہے، معلوم ہے۔ اس بیوہ عورت نے اپنی لونڈی، اپنی باندی سے یہ کہہ دیا تھا،
اگر کوئی نوجوان اور خوبصورت لڑکا تمہیں دکھائی دے تو اس کو کسی طرح میرے گھر تک پہنچاؤ۔ تو اس لونڈی نے امام ابن سیرین کا نام پیش کر دیا۔ بڑے خوبصورت ہیں، بزرگ ہیں۔ بزرگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بڈھا ہو، بزرگ کا مطلب علم کے اندر بزرگ ہیں، بڑے ہیں، بہت پہنچے ہوئے آدمی ہیں اور ہیں بہت خوبصورت اور کپڑے کا کام کرتے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، ان کو کپڑا یہ کہہ دیجیے گا کہ ہماری مالکن آپ سے کپڑا خریدے گی۔ اے بھیا جس کو اٹھ کے جانا ہو یہاں سے چلا جائے، یہ بیچ میں کھڑے ہو کے ڈسٹرب مت کرو۔ سردیوں کے دن میں جب 1 بجے ٹائم دیں گے تو یہی حال ہوگا نا۔ آپ تو پھر بھی ہمت والے بیٹھے، کل تو 1/4 چلے گئے، 1/4 رہ گئے تھے، چوتھائی بقیہ سب چلے گئے تھے، اٹھ کے بہت زیادہ تھے، لیکن اتنی سردی تھی کل کہ جب تقریر ختم ہوئی تو 1/4 ہی رہ گئے، صرف چوتھائی۔ سنیے، اس کی مالکن نے کہا کہ ان کو لے کے اور کہہ دینا کہ میری مالکن کپڑا خریدے گی۔ امام ابن سیرین جب اس گاؤں سے گزرے تو اس بیوہ کی خادمہ نے باندی نے کہا کہ ہماری مالکن آپ سے کپڑا خریدے گی، وہ آپ کو بلا رہی ہے اپنے گھر کے اندر۔ یہ جاتے ہیں کہ چلو کپڑا خریدنا تو اچھی بات ہے، چلے میں تو کپڑا بیچتا ہی ہوں، چلے گئے۔ گھر آ گیا، دروازہ کھولا، باندی نے لونڈی نے کہا دیکھیے میری مالکن ہے، ان کے کمرے میں میری انٹری نہیں ہے، آپ جائیے، میں یہیں تک ہوں۔ انہوں نے دوسرا دروازہ کھولا، آواز آئی آ جاؤ، دوسرا دروازے کے اندر بھی چلے گئے، دیکھا ایک اور دروازہ ہے، کہا اس کو کھٹکھٹایا، کہا آ جائیے اندر۔ انہوں نے اس کو بھی کھولا، اندر خوبصورت عورت سیکسی کپڑے پہنے ہوئے بیٹھی ہوئی۔ یہ اپنی کپڑے کی گڈری کھولتے ہیں، جی بتائیے میں اور کون سا دکھاؤں، اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے ہیں۔ نیک آدمی سیدھے سادے، ہاں یہ دیکھیے، اب وہ دیکھ کے کہتی ہٹاؤ نا، ارے سنو نا، دل لگی کی باتیں کرنے لگی۔ اور یہ بیچارے کپڑے کی گڈری کھولتے کھولتے تھک گئے۔ اس نے کہا ارے بند کرو، جتنے کا تمہارا کپڑا ہے اس سے زیادہ میں تمہیں پیسہ دے دوں گی۔ تو کہیں کیا مطلب ہے؟ تو ڈائریکٹ بولتی ادنو منی، میرے قریب آئیے، اشارہ ہے میرے ساتھ مجامعت کیجئے، اور وہ ہاتھ پکڑ کے کھینچنے لگی، ہٹ۔ انہوں نے کہا دیکھو میں شور کر دوں، لڑکیوں کے پاس یہی چارہ ہے، میں شور ابھی کر دوں گی پھر کیا ہوگا؟ بڑی عجیب ہو، یہ مرد کی ذات بھی بڑی عجیب ہے۔ عورت اور مرد میں اگر لڑائی ہو جائے راستے میں، اور مرد اگر کسی عورت کو مار دے تو کیا کہیں گے؟ بڑا ظالم مرد ہے۔ ایک لڑکی کو مار رہا ہے اور لڑکی کسی مرد کو مار دے تب بھی کیا کہیں گے؟ ضرور اس کمینے نے کچھ کیا ہوگا تبھی مارا ہے۔ دونوں صورتوں میں بیچارہ مرد ہی پستا ہے، ہر حال میں۔ یہی حال وہاں تھا، کیا کریں؟ اس نے کہا قریب آئیے نا۔ اب اتنی جلدی بھاگے کیسے؟ یہ شور کرنے کے لیے تیار۔ ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ صفت الصفوہ میں علامہ ابن قیم نے نقل کیا، ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے تم جو چاہتی ہو وہ میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے بہت سخت قضاء حاجت کی ضرورت ہے، لیٹرین لگ رہی ہے، مجھے پائخانے کی ضرورت ہے، لیٹرین کی، وہ مجھے بتائیے کہاں ہے؟ اس نے کہا ایسے جائیے اوپر، اور اوپر جا کر آپ لیفٹ میں چلے جائیے، وہاں لیٹرین بنی ہوئی ہے، جائیے فارغ ہو کے آئیے۔ یہ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ لیٹرین تو بنی ہے، لیٹرین کے بغل میں ہی باتھ روم یعنی غسل خانہ بھی ہے، اور غسل خانے ہی کے ساتھ کچن بنا ہوا ہے، اور کچن سے ایک نالی نکلی ہوئی ہے، نالی۔ بس یہ اسی نالی کے پاس بیٹھ گئے اور دیکھا کہ بہت گندی نالی ہے، اور اس کے اندر کالی کالی جو گندگی ہوتی ہے نالی کی، وہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا میرا مقصد ہو گیا۔ انہوں نے ڈالا ہاتھ اس نالی میں اور نکالی نالی کی گندگی اور کپڑوں پہ ملنا شروع کر دیا، اور وہی گندگی لے کر اپنے منہ پہ، اور
اور آ گئے اسی حال میں نیچے اس عورت کے پاس. کس کا موبائل ہے بھیا؟ موبائل یا تو بند کرو. بھیا کون افتخار عالم ہے، ان کا فون آ رہا ہے بھیا. گندگی لگا. اب وہ اس کے پاس آئے، چلو کہاں کرنا ہے تمہارے ساتھ غلط کام، چلو. وہ کہتے ہیں دور ہٹ ہٹ ہٹ، یہ کیا ہٹ، نہ بتاؤ کہاں ہے. وہ ہٹ رہی ہے، جلدی سے کپڑے کی کٹھری اٹھائی اور بھاگے. فخرج ہاربا، یہ الفاظ ہے صفت و صفوہ کے، بھاگتے ہوئے نکلے اور سیدھے اپنے گاؤں میں آئے. کنواں جہاں دیکھا وہیں پر اٹھ کے انہوں نے منہ ہاتھ دھویا اور سیدھے گھر پہنچے. ان کی بیوی نے کہا یہ کیا حالت بنائی؟ پورا واقعہ سنایا. بیوی خوش ہوئی، اللہ کا شکر ہے آپ نے بچا لیا اپنے آپ کو. بیوی تو خوش ہوگی ہی، آپ نے بچایا، اللہ نے بچا دیا آپ کو. کیا لوگ تھے، نوجوان تھے، خوبصورت عورت تھی، بلا رہی ہے، دعوت دے رہی ہے، آؤ. اور اپنے آپ کو زنا سے بچانے کے لیے نالی کی گندگی انہوں نے اپنے جسم پر مل لی، چہرے پہ مل لی، لیکن اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا. اور وہ عورت زندگی بھر نفرت کر، ہٹ اس سے نہیں ملیں گے، بڑا گندا ہے، ہٹ. والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ مومن بھی کامیاب، معاف کیجئے گا، مومن تو ہیں، مسلمان تو ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہیں. کامیابی کے لکشن یہ ہیں، نمازوں میں خشوع اور خضوع برتا جائے، لغویات سے دور رہا جائے، زکوٰۃ کی پوری ادائیگی کی جائے اور شرمگاہ کی حفاظت کی جائے. ایک اور واقعہ سنیے، اور یہ واقعہ تو بخاری کے اندر ہے، کوئی ایسی ویسی کتاب کے اندر نہیں، بخاری کے اندر. ایک صحابی ہیں، اسلام لاتے ہیں. اسلام، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں. نام ہے ان کا مرثد ابن ابی مرثد غنوی، نام ہے ان کا مرثد ابن ابی مرثد غنوی. اسلام لاتے ہیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں. ابھی اللہ کے نبی کی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا. ادھر اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اذان کی آواز سن کر مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نماز پڑھاتے ہیں. مرثد ابن ابی مرثد کی یہ پہلی نماز ہے نبی کے پیچھے، پہلی نماز ہے نبی کے پیچھے. سلام پھیرتے ہیں، مرثد ابن ابی مرثد کھڑے ہو جاتے ہیں. اے اللہ کے نبی، اسلام تو قبول کر لیا ہے میں نے، اور آپ نے فرمایا اسلام قبول کرنے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اب تک میرے جتنے گناہ تھے اللہ کے نبی معاف ہو گئے ہوں گے. آپ نے فرمایا آف کورس، بالکل صحیح، اب تم گناہوں سے بالکل ایسے پاک و صاف ہو چکے ہو جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو، تم بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو. کہا اللہ کے رسول اب میرے لیے کوئی کام تو بتاؤ. اسلام تو لے آیا، ابھی تک تو ادھر ادھر جگاڑ لگا کے کچھ نہ کچھ پیسہ کما کر میں کھانا پینا حاصل کر لیتا تھا، لیکن اب تو اسلام لے آیا ہوں، اب مجھے کوئی حلال بزنس بتاؤ، حلال تجارت بتاؤ، اب میں کیا کام کروں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے مرثد اس سے پہلے تم کیا کرتے تھے؟ حضرت مرثد نے جواب دیا اللہ کے نبی چوری کرتا تھا. اچھا چوری کرتے تھے؟ ہاں. تب تو تم تالا توڑنے میں بڑے ماہر ہو گئے. کہاں اللہ کے نبی پوچھو مت، جھٹکے میں تالا کھول لیتا ہوں میں. میرے پاس لوہے سے تار بنانے کی ٹیکنک ہے اور اس تار سے ہم تالا کھولنے کا آئیڈیا جانتے ہیں، تالا کیسے توڑا جاتا ہے. اس میں تو ہمارا کوئی جواب نہیں ہے. آپ نے کہا ہے مرثد پھر ہم بھی تم سے ایک چوری کروائیں گے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مرثد اب ہمارے لیے بھی ایک چوری کر کے آؤ. حضرت مرثد تھوڑی دیر کے لیے شک میں پڑ گئے، چوری کہاں؟ چوری؟ اے اللہ کے رسول اسی چوری اور ڈکیتی سے بچنے کے لیے تو میں اسلام لایا ہوں، اور آپ اسلام لانے کے بعد بھی مجھ سے چوری کروا رہے ہیں.
فرمایا میں وہ چوری نہیں کروا رہا ہوں جو تم کرتے تھے، بلکہ میں تم سے وہ چوری کروا رہا ہوں کہ میرے کچھ مسلمان صحابہ، میرے کچھ مسلمان ساتھی مکے کے اندر فلاں فلاں گھر میں قید ہیں، ان پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کوڑے مارے جا رہے ہیں، ان کو لوہا گرم کر کے ان کو داغا جا رہا ہے، ان کو ستایا جا رہا ہے، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے۔ اے مرثد، تمہیں چونکہ تالا توڑنے میں مہارت ہے، اس لیے تم دیوار پہ چڑھ سکتے ہو، اونچا گیٹ پہ اگر تالا لگا ہوا ہے تو تم اس کو توڑ سکتے ہو، اور دیوار کے سہارے سے نیچے چھلانگ لگا سکتے ہو، اور تم ان مسلمان قیدیوں کو چھڑا کر لا سکتے ہو جو بیچارے بہت مجبور ہیں، جو بیچارے روز مار کھا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں۔ حضرت مرثد کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں اپنے بھائیوں کو ضرور بچا کر لاؤں گا، اب وہ ہمارے بھائی ہیں، اسلام لانے کے بعد اب اپنے بھائیوں کو بچا کر لانا یہ میری ذمہ داری ہے، اے اللہ کے نبی یہ کام مجھ پر چھوڑ دو۔ اب آپ مرثد مدینے سے چلتے ہیں اور مکہ آتے ہیں۔ اب مرثد ابن ابی مرثد نے اب سوچا کہ رات کا وقت اچھا رہے گا تالا توڑنے کے لیے، گھر میں گھسنے کے لیے، اور قیدیوں کو، مسلمان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے رات کا وقت اچھا رہے گا۔ رات جب بالکل اندھیری ہو گئی، پوری اندھیری طریقے سے چھا گئی، تب یہ نکلتے ہیں، اور جس جگہ روم تھا، کمرہ تھا بیابان صحرا جنگل میں جہاں ان قیدیوں کو رکھا گیا تھا، حضرت مرثد وہیں پہنچ جاتے ہیں اور بالکل اس گھر کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے، رک جاتے ہیں۔ اس عورت نے بھی دیکھا اس گھر کے پاس کوئی کھڑا ہے، یہ بھی قریب آتی ہے۔ مرثد اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ گزر جائے، لیکن مرثد کو نظر آیا یہ کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی عورت ہے جو رات کے اندھیرے میں چلی آ رہی ہے۔ جیسے وہ تھوڑا سا اور قریب آتی ہے، حضرت مرثد اس کو پہچان جاتے ہیں کہ یہ تو میری گرل فرینڈ رہ چکی ہے، یہ تو میری دوست رہ چکی ہے، اس کے ساتھ تو میں نے بڑی رنگ رلیاں منائی ہیں جب میں حالت کفر میں تھا، یہ تو میری محبوبہ رہ چکی ہے۔ ہم اپنے موجودہ زمانے کے لحاظ سے جملے بول رہے ہیں، یہ تو میری ڈارلنگ رہ چکی ہے، میری محبوبہ رہ چکی ہے۔ اور وہ بھی پہچان گئی، کہتی ہے مرثد تم؟ مرثد نے کہا اے ناق تو؟ دونوں ملتے ہیں، الناق نے ہاتھ پکڑ لیا، اے مرثد زمانہ ہو گیا، کتنے سال گزر گئے، میں تمہاری محبت کو تڑپ گئی ہوں، تمہاری محبت سے ناشنا ہو چکی ہوں، چلو آؤ آؤ ہمارے پاس سارے انتظام ہیں، گھر میں میں اکیلی ہوں، تمہیں کوئی ٹچ بھی کرنے والا نہیں ہے، آؤ ہم دونوں پرانی یادیں تازہ کریں اور ایک دوسرے کے دل میں سما جائیں، چلو آؤ۔ مرثد اسلام لا چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مرثد، اب تک تم نے جتنے گناہ کیے سب معاف۔ مرثد نے کہا تھا اللہ کے نبی اب آج کے بعد اگر کوئی گناہ ہو جائے تو، اللہ کے نبی نے اسی مسجد میں کہا تھا کہ اللہ آج کے بعد تمہیں گناہ کی توفیق ہی نہیں دے گا۔ مرثد نے دیکھا کہ الناق میرا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے اور مجھے برائی کے لیے کھینچ رہی ہے، اور تنہائی کی وہ یادیں پھر تازہ کرنا چاہتی ہے، لیکن میں اسلام لا چکا ہوں اور یہ میرے لیے ابھی حلال نہیں ہے، یہ میری بیوی نہیں ہے، یہ حرام عورت ہے، اور اس نے میرا دائنا ہاتھ پکڑ لیا ہے، کھینچ رہی ہے۔ ایک حرام عورت میرا دائنا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے اور یہ ہاتھ جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھ کو چھو چکا ہے۔ اے مرثد یہ تیری کیسی غیرت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو ٹچ کرنے کے بعد، نبی اکرم سے مصافحہ کرنے کے بعد ایک حرام عورت کے ہاتھ میں تو نے ہاتھ کیسے دے دیا؟ مرثد نے وہ ہاتھ پکڑا اور الناق کے ہاتھ کو جھڑک دیا اور کہنے لگے اے الناق دور ہو جا مجھ سے، اے الناق چلی جا یہاں سے، میرے ان ہاتھوں
ہاتھوں کو چھونے کی کوشش مت کر۔ اے الناق، ان ہاتھوں نے جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو لیا ہے، اب یہ کسی حرام چیز کو نہیں پکڑ سکتے ہیں، یہ کسی حرام چیز کو نہیں چھو سکتے ہیں۔ الناق کہتی ہے اچھا اسلام لا چکے ہو؟ ہاں۔ آئے مرصد، ابھی تک نہیں دیکھا تھا، صبر تھا مجھے، جب دیکھ چکی تو اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، آج کی رات تجھے میرے ساتھ گزارنا ہی پڑے گا۔ مرصد کا چہرہ اپنی طرف گھمایا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔ آئے مرصد، کیا میرا حسن مٹ گیا؟ کیا میری جوانی ختم ہو گئی؟ کیا میرے اندر وہ شرارت موجود نہیں ہے جو اس سے پہلے تم دیکھ چکے ہو؟ اے مرصد، کیوں میری جوانی کو تڑپا رہے ہو؟ مرصد نے اپنی آنکھیں گھما لی اور کہا اے الناق، اب میں تجھے دیکھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ میری آنکھوں نے جناب محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ لیا ہے، اب یہ کسی حرام عورت کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ آئے الناق، ہٹا لے اپنے آپ کو مجھ سے دور کر لے، مجھے گناہ کرنے پر مجبور مت کر، میں نے محمد رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی بھری محفل میں مسجد میں کہا تھا کہ آج کے بعد اللہ تمہیں گناہ کی توفیق ہی نہیں دے گا۔ الناق کہتی ہے تو پھر میں شور مچاتی ہوں۔ پھر الناق نے شور مچانا شروع کر دیا، لوگو آؤ آؤ، برے ارادے سے ایک آدمی میرا پیچھا کر رہا، مجھے بچاؤ۔ مرصد نے سوچا یہ تو مر گیا، آج کتنا امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، غلط کام کے لیے بلا رہی ہے، چلے جاؤ تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور بچ رہے ہیں تو کتنے امتحان ہیں۔ وہ چلا رہی ہے یہ میرے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا ہے۔ مرصد کہتے ہیں میں بھاگا اور بھاگتے ہوئے ایک جھاڑی کے اندر چھپ گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ڈھونڈتے ہوئے جھاڑی کے پاس بھی آ گئے۔ اس جھاڑی کے اوپر ایک پہاڑی تھی، وہ اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہیں، اور اللہ کی قسم میں ان کے نیچے، اس پہاڑی کے نیچے میں کھڑا ہوں، مجھے درخت کے کچھ پتوں نے چھپا لیا ہے، وہ مجھے دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ مرصد ابن ابی مرصد کہتے ہیں، بخاری کی روایت موجود ہے، اسی میں سے ایک کافر کو وہیں پیشاب لگا اور اس نے اس پہاڑی کے اوپر سے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی قسم، وہ آدمی، وہ کافر اوپر کی پہاڑی سے پیشاب کر رہا تھا، اور اس کے پیشاب کی دھار درخت کے پتوں کو چھوتے ہوئے میرے سر کے اوپر گر رہی تھی، لیکن میں ٹچ سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ اگر ٹچ سے مس بھی ہوا تو یہ پتے ہل جائیں گے، اور اگر درخت کے پتے ہلے تو اوپر کافروں کو شک ہو جائے گا کہ میں یہاں چھپا ہوا ہوں۔ ان کا پیشاب میرے سر کے اوپر آ رہا تھا، لیکن میں ٹچ سے مس نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ اب یہاں کوئی نہیں ہے۔ تھوڑی اور رات گزر گئی اور مجھے یقین ہو گیا وہ سب لوگ چلے گئے اور الناق بھی چلی گئی۔ تو پھر میں اپنے مقصد کے لیے نکلا۔ میں نے لوہے کا تار بنایا تھا، میں نے اسی سے تالا توڑا، میں اندر داخل ہوا اور اپنے کچھ مسلمان ساتھیوں کو، صحابیوں کو میں چھڑا کر لے آیا۔ جب میں مدینہ آیا تو مجھے دیکھ کر اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے، لیکن یہاں ایک اور امتحان میرے اوپر۔ مجھے الناق سے بہت زیادہ محبت تھی، الناق نے بھی مجھے بہت زیادہ خوشی دی تھی جب میں اس سے تنہائی میں ملتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول سے اجازت لے لیں گے اور اللہ کے رسول مجھے الناق کے ساتھ نکاح کرنے کی، شادی کرنے کی اجازت دے دیں گے۔ جب میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اور پورا واقعہ میں نے بیان کیا اللہ کے رسول، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، میں نے ہاتھ ٹھکرایا، میں نے کہا میرے ہاتھوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ کو چھو لیا ہے، اب میں حرام عورت کو نہیں چھو سکتا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، میں نے چہرہ پھیر لیا۔ اے اللہ کے نبی، میں نے اس سے کہا کہ میری آنکھوں نے اب محمد رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کر لیا ہے، اب میں کسی حرام عورت کو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر وہ چیخی چلائی، میں چھپا، بھاگا، چھپا، پیشاب آیا پھر بھی میں ہلا نہیں۔ پھر میں ان کو قید سے چھڑا کر لایا۔ آپ نے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ پھر میں نے کہا اللہ کے رسول ایک گزارش ہے۔ فرمایا کیا؟ اے اللہ کے نبی اگر آپ کی اجازت ہو تو الناق سے میں نکاح کر لوں،
اے اللہ کے نبی اگر آپ کی اجازت ہو تو اناق سے میں شادی کر لوں، اناق کو میں اپنی بیوی بنا لوں اور میں اس کو نکاح کا پیغام دے دوں۔ اے اللہ کے رسول شادی کرنا تو کوئی بری چیز نہیں ہے، نکاح کرنا تو کوئی بری چیز نہیں ہے، میں اس سے کو نکاح کر کے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے مرثد، اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، میرے اوپر ایمان لانے کے بعد اب اناق کے بارے میں سوچنا بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ وہ ایک تو کافر ہے اور دوسری اس کے اندر برائی ہے کہ وہ بد چلن ہے، بد کردار ہے، اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بد چلن عورت سے کوئی رابطہ رکھے یا اس کے ساتھ نکاح کرے، یہ اجازت تمہارے لیے بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے مرثد ابن ابی مرثد کو اناق کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے گناہ سے بچتے تھے۔ ایک خوبصورت عورت بلا رہی ہے، جوان ہے، موقع بھی دے رہی ہے، رات کی تنہائی بھی موجود ہے اور کہہ بھی رہی ہے آؤ آج تنہائیاں مٹائیں اور دونوں ایک دوسرے کی پیاس مٹائیں، بجھائیں۔ لیکن مرثد ابن ابی مرثد کیا کہتے ہیں؟ اسلام لانے کے بعد، مومن ہو جانے کے بعد اب تیرا چہرہ دیکھنا، تجھے چھونا بھی میرے لیے حرام ہے۔ مومن کی صفت یہ ہوتی ہے، یہ مومن کی، یہی قرآن بیان کر رہا ہے والذین هم لفروجہم حافظون۔ مومن تو وہ ہیں، مسلمان تو وہ ہیں، وہ کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی سطر کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا مومن ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا کامیاب مومن ہے۔ کہاں ہیں ہم؟ قیامت کے دن وہ آدمی عرش کے سائے میں ہوگا، قیامت کے دن وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا جس کو کسی خوبصورت عورت نے، جس کو کسی نوجوان حسین و جمیل لڑکی نے برے کام کے لیے بلایا، وَطَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ جس کو کسی حسن و جمال کی پری نے، خوبصورت لڑکی نے برے کام کے لیے بلایا، آؤ میں تمہیں انویٹیشن دیتی ہوں، دعوت دے رہی ہوں، آؤ میرے ساتھ غلط کام کرو، اور اس نے کہہ دیا إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، دور بھاگ، ہٹ جا یہاں سے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ کے خوف سے جس کو اس نے چھوڑ دیا ہو، ایسا نوجوان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ عرش الہی کا سایہ ہر کسی کو ملے گا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، تکون الشمس یوم القیامت کا مقدار میل، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا سورج، جس کے اندر ابھی 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی پائی جاتی ہے، یہ سورج قیامت کے دن اس کی ساری گرمی زمین پر پڑ رہی ہوگی۔ یہ سورج جس کے اندر، جس کی مسافت آج کے زمانے میں 9,30,00,000 میل کی بلندی پر ہے، 9,30,00,000 میل کی بلندی پر ہے، تب اس کی گرمی مئی اور جون کے مہینے میں ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ سورج 9,30,00,000 نہیں، صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ 1 میل 9,30,00,000 نہیں، صرف 1 میل، گرمی اتنی ہی ہوگی اس کے اندر 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ، وہ زمین کے اوپر پڑ رہی ہوگی، جسموں سے پسینہ نکل رہا ہوگا، اپنے عملوں کے مطابق لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنوں کے برابر، کوئی ایڑی کے برابر، کوئی گھٹنے کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی کاندھے کے برابر، اور کچھ تو ایسے ہوں گے جو اسی میں ڈبکیاں مار رہے ہوں گے، اسی میں گوتے لگا رہے ہوں گے۔ اور ایسے موقع پر 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل
طلبت امرأۃ ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. یہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے. عدل و انصاف کرنے والا امیر جس نے کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کی ہوگی, ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہا ہوگا, عدل و انصاف سے کام لیا ہوگا, یہ آدمی عرش کے سائے میں ہوگا. دوسرا وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا ہے, وَشَابٌ نَشَأَ فِي عبادت اللہ, نوجوان جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ, اور تیسرا وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے. ظہر پڑھ کے آیا, عصر کی نماز کا وقت دماغ لگا رہا ہے, عصر پڑھ کے آیا, بار بار گھڑی دیکھ رہا مغرب کی نماز کب ہوگی, مغرب پڑھ کے آیا, عشاء کی اذان پر کان لگائے ہوئے عشاء کب ہوگی. جس کا دماغ مسجد میں لگا ہوا ہے, یہ نماز کا وقت نکل گیا تو اب دوسری نماز کب آئے گی. جس کا دماغ ہر وقت نماز کی طرف لگا ہوا ہے, تیسرا یہ نوجوان عرش کے سائے میں ہوگا. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ, اور چوتھا وہ نوجوان عرش کے سائے میں ہوگا. میرے بھائیو, وہ دو انسان جنہوں نے آپس میں محبت کی ہوگی تو اللہ کے لیے, اور کسی سے دشمنی کی ہوگی تو اللہ کے لیے, انہوں نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہ تو دوستی کی ہوگی نہ دشمنی لی ہوگی, اللہ کے لیے دوستی اور اللہ ہی کے لیے دشمنی. اور پانچواں وہ نوجوان عرش کے سائے میں ہوگا جس کو رجل طلبت امرأۃ ذات منصب و جمال, جس کو خوبصورت لڑکی نے بلایا, برے کام کے لیے بلایا, واٹس ایپ سے بلایا, فون کر کے بلایا, موبائل پہ بول کے بلایا, آؤ امی ابو شادی میں گئے, آؤ ممی پاپا سب ڈاکٹر کے پاس گئے, ہم گھر میں اکیلے ہیں. کسی کالج کی لڑکی نے بلایا, کسی ہینڈسم کسی اسمارٹ لڑکی نے بلایا, خوبصورت ذات منصب و جمال کا لفظ آیا حدیث میں, جو حشمت جاہ و جلال والی, پیسے والی, دولت والی اور خوبصورت لڑکی جس کے پاس عیش و آرام کی چیزوں کی کمی نہ ہو, ایسی لڑکی نے کسی نوجوان کو غلط کام کی دعوت دی اور اس آدمی نے اس کی ٹھکرا دی. اس کے پیسے کی طرف نہیں دیکھا, دولت کی طرف نہیں دیکھا, جاہ و جلال کی طرف نہیں دیکھا, چاہے اس کے منصب و جمال کی طرف نہیں دیکھا, اس کی کیٹاگری کی طرف نہیں دیکھا, اس کی اونچی پوسٹ کی طرف نہیں دیکھا, اس کے اونچے خاندان کی طرف نہیں دیکھا, اس کے حسن و جمال کی طرف نہیں دیکھا, اور کہا نہیں انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اور چھٹا آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں وہ ہوگا جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, جس کو نے تو اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. مجمع میں تو سب رو لیتے ہیں, جرجیز صاحب کی تقریر سن کے تو سب کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. جہنم کا عذاب اور میدان محشر کے جاسوس نقشے کو سن کر تو مجمع میں سب رو دیں گے, لیکن یہ رونا نہیں ہے. رونا تو وہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں اٹھا ہو, 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہو اور ہاتھ اٹھا کر جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ رہا ہو, عذاب قبر سے پناہ مانگ رہا ہو, اور اس کی آنکھوں میں اللہ کے عذاب کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہو کہ بڑا خطرناک ہے, اور اللہ کے خوف سے وہ رو دیا ہو تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے ہوں اکیلے میں, تنہائی میں, کیونکہ تنہائی میں رونے والا اور اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو تکبر کے, دکھاوے کے نہیں ہوتے ہیں, اس میں ریا نمود نہیں ہوتی ہے, اس میں دکھاوا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ وہ اکیلے میں رو رہا ہے جہاں اس کا باپ بھی, اس کی بیوی بھی, اس کے بچے بھی اس کو نہیں دیکھ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اس کی آنکھوں میں آنسو صرف اللہ کے خوف سے ہے اور اللہ کے ڈر سے ہے. تو وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا, جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا, فَفَاضَتْ اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, تو یہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا, اور 7واں آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں وہ ہوگا جس نے کسی کو صدقہ کیا, خیرات کیا, چپکے سے کسی کی مدد کی, اور اس طریقے سے کی, چھپا کر دی, اس طریقے سے حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ, کہ اس نے داہنے ہاتھ سے کیا دیا اس کی خبر بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتا چلے, یعنی کسی کو نہ پتا چلے, اور چپکے سے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والا یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اپنے در کے بھی اصول بدلو.
ہاں جو چندہ وہ جو ہوتا ہے نا، لاؤ مدرسے کے لیے، ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ اچھا اس نے کتنا دیا، 100 روپے، اب ہم 200 دیں گے. وہ دکھاوا بہت چلتا ہے. اور عجیب 20 سال سے آ رہا ہوں، تقریروں میں دیکھ رہا ہوں، جس کا نوٹ جتنا بڑا نعرہ اتنا لمبا. جو صاحب چندہ کرتے ہیں، دیکھا کہ ہاں 10 روپے دی اللہ صاحب یہ دے، 20 روپے دی ہاں اللہ تعالیٰ، اور جہاں دیکھا 2000 کا نوٹ ملا، نعرہ تکبیر. ایسا لگتا ہے کہ 10 والے کو جنت ملے گی ہی نہیں، 2000 والے نے جنت خرید لی ہے. عجیب سا لگتا ہے. جس کا نوٹ جتنا بڑا اس کو اتنی بڑی جنت. خلوص دیکھتا اللہ. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم. اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، کتنے بڑے باڈی بلڈر ہو، سلمان خان کی طرح باڈی ہے کہ نہیں، اللہ نہیں دیکھتا. ولا الى صورکم، تمہاری شکل و صورتوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا، کتنے ہینڈسم ہو، کتنے خوبصورت ہو، کتنے اسمارٹ ہو، اللہ اس طرف بھی نہیں دیکھتا. نہیں، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. دیکھے تمہارے دلوں میں تقویٰ کتنا ہے، تمہارے دلوں میں پرہیزگاری کتنی ہے، تم اللہ کا کتنا ڈر اپنے اندر پیدا کرتے ہو. اس لیے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. جو قربانی تم کرتے ہو، اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. قربانی جو کرتے ہو نا، اس کا گوشت اللہ کو نہیں جاتا، اس کا خون بھی اللہ کو نہیں جاتا. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہے. ڈر کس نیت سے تم قربانی کر رہے ہو. ہم نے دیکھا بکرا نہیں خرید رہے ہیں قربانی کے لیے، نہ پہلے پڑوسی کا دیکھیں. پڑوسی لایا 10,000 کا بکرا، بیوی کہنے لگی معلوم ہے 10,000 کا لایا، تمہاری کاروبار میں بنتی نہیں ہے اس سے. اب دیکھو محلے والے کیا کہیں گے. کہا ٹھیک، وہ جا کے 15,000 کا لایا اور دکھا رہا کتنے کا ملا، 15 کا، اور زور سے بتا رہا 15 کا، تاکہ لوگ سمجھ لیں اس کا 10 کا ہی میں 15 کا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ تقویٰ کتنا ہے، ڈر کتنا ہے تمہارے اندر، خوف کتنا ہے تمہارے اندر. اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو. چاہے کتنا اچھا کام کر لو، قیامت کے دن اس آدمی کو لایا جائے گا جس نے گردن کٹائی ہوگی اپنی، قتل ہوا ہوگا وہ جنگ میں. اللہ تعالیٰ پوچھے گا ادھر آؤ، میں نے تمہیں زندگی دی تھی، کیا کیا تھا؟ کہے گا اللہ تجھے معلوم نہیں. اللہ کہے گا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں، بتا کیا کیا؟ کہے گا اللہ میں تو تیری راہ میں قتل ہو گیا، میں نے تو گردن کٹا دی، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنی زمین جائیداد کو چھوڑا، فیکٹری کو چھوڑا، سب کو چھوڑا اور میدان جنگ میں چلا گیا. اتنا لڑا، کئی کافروں کو مارا، پھر ایک کافر کی گردن میری تلوار میری گردن پر چلی، میں بھی کٹ گیا، میں بھی مر گیا، میں بھی شہید ہو گیا تیری راہ میں. اللہ کہے گا کذبتا، جھوٹ بول رہا ہے تو. کہے گا اللہ میں مرا نہیں، میں قتل نہیں ہوا. اللہ کہے گا تو نے گھر چھوڑا صحیح، بیوی چھوڑی صحیح، بچے چھوڑے یہ بھی صحیح، تو نے فیکٹری چھوڑی یہ بھی صحیح، زمین و جائیداد چھوڑی یہ بھی صحیح، میدان جنگ میں لڑائی یہ بھی صحیح، تلوار چلائی یہ بھی صحیح، کافروں کو مارا یہ بھی صحیح، اور ایک کافر کی تلوار تیری گردن پہ چلی یہ بھی صحیح، تو مرا یہ بھی صحیح، لیکن اللہ کی راہ میں قتل ہوا یہ صحیح نہیں. کہیں کا سب صحیح، لیکن تو اللہ کی راہ میں نہیں مرا. کیا مطلب؟ اللہ کہے گا جب تو تلوار لے کر کافروں کے بیچ میں گیا تو تیرے دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں، لوگ مجھے بہت بڑا جنگجو کہیں، لوگ مجھے لڑنے والا کہیں، لوگ مجھے میری بہادری کے چرچے کریں. تو دنیا میں شہرت چاہتا تھا، دکھاوا تھا تیرے اندر، تو دنیا میں جو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا. تو نے میرے لیے لڑائی کہاں لڑی ہے؟ تو لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے، بہادر کہلانے کے لیے لڑا تھا. چلو آؤ، ڈال دیا جائے گا جہنم میں. گھر بھی گیا، بیوی بچے بھی چھوڑے، فیکٹری بھی چھوڑی، کاروبار بھی چھوڑا، کئی کافروں کو مارا، خود بھی قتل ہوا، لیکن کہاں گیا؟ جہنم میں. کتنی سی بات پر صرف دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں. اتنے سے کام پر کہاں چلا گیا؟ جہنم میں. نیت دیکھ رہے ہیں آپ کیسی ہے؟ کام اچھا تھا، لڑا میدان جنگ میں، لیکن نیت خراب تھی، اس لیے اچھا کام بھی بیکار ہو گیا.
جمعے کے دن نماز پڑھنے آ گئے، سنیچر غائب، اتوار غائب، سوموار غائب، منگل غائب، بدھ غائب، جمعرات غائب، جمعے کو پہلی صف میں بیٹھے ہیں نہا دھو کر، سعودی عرب کا رومال بھی ڈالے ہوئے ہیں، جنت الفردوس بھی لگا لی، پہلی صف میں بیٹھے ہیں۔ جرجیت صاحب نے نماز کے بعد پوچھا، صاحب پورے ہفتے دیکھے نہیں، جمعے میں اگلی صف میں، ماشاءاللہ، کہو بھائی خیریت تو ہے؟ ہاں ولی صاحب آج جمعہ تھا۔ اچھا جمعہ تھا، ہاں، اس کا مطلب جمعہ کو اللہ دیکھتا ہے، بقیہ دن اندھا ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، بقیہ دن اللہ نہیں دیکھتا۔ ارے یار کیسی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، اللہ تو ہر دن دیکھتا ہے۔ ہر دن دیکھتا ہے تو پھر تم نے اور دن نماز نہیں پڑھی، آج کیوں پڑھی؟ آج جمعہ تھا۔ اچھا جی، جمعے کے دن نماز پڑھنے سے پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور پورے ہفتے کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ ارے نہیں یار مولانا، آپ یار مذاق بنا رہے ہیں میرا۔ نہیں مجھے ایکسپلین کرو، سمجھاؤ مجھے، مطلب آج جمعہ تھا تو کیا مطلب؟ میں نے اللہ آج ہی کے دن دیکھ رہا اور دن نہیں دیکھتا؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، تو پھر کیا بات ہے؟ یہ جمعہ جس نے پڑھ لیا گویا کہ پورے ہفتے کی نمازیں اس کے اوپر سے معاف۔ ارے مولانا صاحب یہ بھی نہیں، بھائی تو کیوں پڑھا تم نے جمعہ؟ ارے مولانا صاحب جمعے کے دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اچھا جمعے کے دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کا مطلب ظہر کی نماز معمولی ہے، وہ چھوڑ دو تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، عصر چھوڑ دو اتنا بڑا، پورے ہفتے نماز چھوڑ دو تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، جمعہ چھوڑ دو تو زیادہ بڑا گناہ۔ ارے مولانا صاحب، ارے پاگل ہو یار۔ نہیں میں پاگل ہوں تو سمجھاؤ نا۔ ارے مولانا صاحب جمعہ بھی اگر نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے کیا کہیں گے؟ بڑا کمینہ ہے، دیکھو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا۔ تو یہ کہو نا کہ گاؤں والوں کے ڈر سے پڑھی ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہو جمعہ ہے جمعہ ہے جمعہ ہے؟ یہ کہو کہ جمعہ پڑھا ہے تو محلے والوں کی وجہ سے کہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو جمعہ تک نہیں پڑھتا ہے، کتنا کمینہ ہے۔ یعنی جمعے کو ہفتے میں ایک دن نماز پڑھی بھی، وہ بھی گاؤں والوں کے ڈر سے۔ اللہ کی قسم یہ نماز جمعے کی بھی تمہاری نہیں ہوگی، تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی اور یہ شرک میں لکھی جائے گی، کیونکہ تم نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا، گاؤں والوں کو سجدہ کیا۔ نیت دیکھتا اللہ، نیت۔ اس آدمی کو دیکھا جو اپنے اونٹ پر سارا سامان لے کے جا رہا تھا اور جنگل سے گزرا، تھوڑا تھک گیا، اس نے سوچا کہ سستا لوں، اور اس نے اپنے اونٹ کو باندھ دیا ایک پیڑ سے اور تھوڑا لیٹا، نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ غائب۔ میرے پورے گھر کا سامان اونٹ پر تھا اور اونٹ غائب، اس جھاڑی اس جھاڑی، اس پہاڑی، لیکن اونٹ نہیں ملا۔ اللہ کیا میرا اونٹ کہاں گیا؟ پورا جنگل تلاش ڈالا، اونٹ نہیں ملا، پھر تھک کر اسی جگہ پر آ گیا، اللہ میرا اونٹ گیا تو کہاں گیا؟ اللہ پورے گھر کا سامان اسی کے اوپر تھا، اللہ میرا اونٹ گیا تو کہاں گیا؟ پھر تھک گیا، دن بھر تلاش کیا لیکن تھک گیا، اسی جگہ پر آیا، آگے پھر بیٹھ گیا، تھوڑا سستا لوں اس کے بعد ڈھونڈوں گا۔ اس نے اپنا چادر بچھائی، لیٹ گیا، تھوڑا لیٹا کہ میں سستا لوں، کمر سیدھی کر لوں، اونٹ کو پھر ڈھونڈتا ہوں، آنکھ لگ گئی، دوبارہ آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ اسی پیڑ سے بندھا ہوا ہے اور اس کے اوپر گھر کا جو سامان تھا وہ ویسے ہی موجود ہے۔ اس نے جھانک کر دیکھا، اس نے کھول کے دیکھا، چاول کا ایک دانہ کم نہیں، گیہوں کا ایک دانہ کم نہیں، اس زمانے میں جو غلہ چلتا تھا ایک دانے میں کمی نہیں، جیسا سامان میں نے لادا تھا ویسا ہی۔ خوش ہو گیا، اللہ پورے جنگل میں نے تلاش کیا، ہمیں اونٹ کہیں نہیں ملا، اور اپنے آپ آ گیا۔ تو مارے خوشی کے اس کی زبان سے یہ الٹے جملے نکل گئے، اللہم انت عبدی وانا ربک۔ مان گیا ہے اللہ تجھے، واقعی تیری قدرت کو مان گیا، واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا۔ کیا بول گیا؟ واقعی تو میرا بندہ، اللہم انت عبدی، تو میرا بندہ، وانا ربک، اور میں تیرا رب، وانا ربک، میں تیرا رب۔ الٹا بول گیا، کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ، لیکن اس کے منہ سے خوشی میں کیا نکل گیا ہوں؟ اللہ واقعی مان گیا تیری قدرت، ہم نے ڈھونڈا تو ملا نہیں، اور جب نہیں ڈھونڈا تو اپنے آپ آ گیا، واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے، بخاری کی روایت، اللہ مسکرا دیا، غصہ نہیں ہوا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کی نیت یہ نہیں تھی، وہ یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا،
کہنا تو یہی چاہ رہا تھا کہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ، لیکن خوشی میں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اپنا سامان دیکھ کر الٹا بول گیا۔ اللہ اس پر غصہ، جبکہ جملے اتنے خطرناک ہیں کہ اتنے گندے اور اتنے خراب جملے تو فرعون نے بھی نہیں بولے تھے۔ وہ فرعون جس کو دریائے نیل میں غرق کیا گیا، اس فرعون نے بھی نہیں کہا۔ فرعون لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، وہ لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، لیکن فرعون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں۔ فرعون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا، پورا قرآن پڑھ جا لو، فرعون نے اللہ سے نہیں کہا کہ اے اللہ میں تیرا بھی رب ہوں۔ اللہ سے یہ نہیں کہا، اس نے لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، لیکن اللہ سے کبھی نہیں کہتا تھا کہ میں تیرا بھی رب ہوں۔ لیکن اس نے تو اللہ ہی سے کہہ دیا کہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ۔ تو بتاؤ فرعون سے بھی خطرناک جملے تھے کہ نہیں؟ فرعون سے بھی برے جملے تھے کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے فرعون کو ڈبو دیا، اس کو نہیں معاف۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں نیت صاف تھی، اس کے دل میں نیت یہ نہیں تھی، یہ کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشی میں کہہ گیا کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ تو اللہ نیت کو دیکھتا ہے۔ خراب کام کر گیا لیکن نیت اچھی تھی، اس لیے اللہ نے معاف کر دیا۔ ہمیشہ یاد رکھو، اپنی نیتوں کو سنبھالو، اپنی نیتوں کو سنبھالو۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، اپنی لونڈیوں کو چھوڑ کر۔ آگے اور بھی جملے ہیں لیکن جائیں گے تو رات گزرے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چیزیں ضروری تھیں۔ آج معاشرہ ان چیزوں میں ملوث ہے۔ لڑکیاں حد سے، ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ چکی ہیں۔ کالجوں کا حال اور ان کے تعلیم کا حال، آفسوں کا حال بہت برا ہو چکا ہے۔ اسکولوں میں لڑکے اور لڑکیوں کا ایک ساتھ پڑھانا حد سے زیادہ خطرناک ہو چکا ہے، کہیں محفوظ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو شریعت حج کی اجازت بھی عورت کو بغیر محرم کے نہ دیتی ہو، اگر حج جو فرض ہے ایک مرد پر بھی عورت پر بھی، لیکن ایک عورت کو بھی اگر حج جیسا فریضہ انجام دینا ہے تو اس کے لیے اس کا یا تو شوہر ہونا چاہیے، یا اس کا بھائی یا باپ، یا ایسا شخص اس کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ نکاح حرام ہو، اس کے ساتھ ہونا چاہیے، تب وہ حج کر دیں۔ اور اگر ایسا کوئی شخص نہیں مل رہا ہے تو عورت کے اوپر سے حج کا فریضہ بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اسلام کو یہ گوارا ہے کہ میری کوئی بندی، اللہ کو یہ گوارا ہے کہ میری کوئی بندی ایک فرض چھوڑ دے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کی عزت و آبرو میرے حق کو اور میرے فرض کو ادا کرنے کے سلسلے میں اس کی عزت و آبرو کا کوئی سودا کر دے اور اس کی عزت و آبرو کے ساتھ کوئی کھیل لے۔ جب حج جیسی عبادت اکیلے نہیں جا سکتی ہے تو اسکولوں میں پڑھانے کے لیے، کالجوں میں پڑھانے کے لیے، بازاروں میں اکیلے جانے کے لیے، شاپنگ اور مارکیٹنگ اکیلے کرنے کے لیے، آپ کے گھر سے آپ کی بہن بیٹیاں اکیلے سفر کرتی ہیں۔ دیوس ہے وہ بھائی جن کی بہنیں اکیلے سفر کرتی ہیں، بھڑوے ہیں وہ باپ جن کی بیٹیاں اکیلے سفر کرتی ہیں۔ یہی جملہ میں بھول گیا تھا، دیوس کا معنی ہوتا بھڑوا۔ بھڑوے ہیں وہ لوگ جن کی بہن بیٹیاں اکیلے سفر کر رہی ہیں اور بے پردگی کے ساتھ سفر کر رہی ہیں اور ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند بنیادی باتیں میں نے تو 1 گھنٹہ 50 منٹ کے اندر آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ لوگوں کا اٹھنا بھی شروع ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت 2:50 رات کے ہو رہے ہیں اور یہ سردی کا دن ہے، اور اس وقت میں بھی مائنڈلی تھوڑا ڈسٹرب چل رہا ہوں اپنے پھپھیرے بھائی کو لے کر۔ میں یہاں بیٹھا ضرور ہوں لیکن میرا دماغ وہاں لگا ہوا ہے، جن کو میں چھوڑ کے آیا ہوں وہ کیسی نگرانی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو اس لیے میں بھی تھوڑا سا ڈسٹرب ہوں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ اس کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ ڈاکٹروں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اب پیر کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ لیٹرین کا راستہ بھی نکالنا پڑے اور مجھے آرٹیفیشیل کوئی مصنوعی راستہ بنا کر تھیلی ویلی لگانا پڑے۔ کیا زندگی رہ جاتی ہے۔
اللہ سے دعا کیجئے کہ اس کی یہ نوبت نہ آئے، پیر کٹ گیا چلو کم سے کم اس کے بچوں کے سامنے وہ زندہ رہے، یہی کافی ہے، لیکن اتنی بری نوبت نہ آئے۔ ڈاکٹروں نے کہا بھی 90% میں بچا رہا ہوں، لیکن 10% ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ اس کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ان سب کو اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سلام۔